الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات کرام تو بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ فضائل صدقات اور فضائل حج کے موضوع پر میری گفتگو ہو رہی ہے، اور میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس تبلیغی نصاب ایک جائزہ یا آپ کی عدالت میں اس تعلق سے یہ میری آخری مجلس ہو، اور میں آج کے اس مجلس میں اپنی گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ تھوڑی تشریحات کے بعد میں بیان کروں گا، اور یہ آخری مجلس ہوگی، اور میں اب اس باب کو، اس ڈور کو، اس دروازے کو بند کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اپنی بساط کی حد تک میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور آپ حضرات کے سامنے حقیقتیں رکھی ہیں، مانو نہ مانو یہ آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام صرف بتلا دینا ہے۔ آئیے میں بلا کسی تاخیر کے پھر انہی واقعات کی بھول بھلیوں میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں جو تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال کی زینت ہیں، وہ بھول بھلیاں جس میں بہت سارے لوگوں کے ایمان کا سودا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنا ایمان بیچ کر، اپنا ضمیر بیچ کر، اپنی عقل اور اپنی خرد کو اس کی چوکھٹوں پر قربان کرتے ہیں، اور اسے کوئی آسمانی کتاب سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا اسے اپنے درسوں میں، مسجدوں میں، گھر گھر میں، نگر نگر میں، شادی بیاہوں میں اسے اس کتاب کو بطور تبرک سمجھ کر کے لوگوں کے اندر اس کو پھیلاتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں۔ یہ کتاب فضائل اعمال، صدقہ حصہ دوم فضائل صدقات اور فضائل حج پہ مشتمل ہے، اور جیسا کہ میں نے بتلایا تھا پہلے لیکچر میں کہ مدینہ بک ڈپو اردو بازار جامع مسجد دلی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور یہی میرے زیر بحث یہ کتاب ہے، اور اس کے صفحات آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے پرنٹنگ پریس کی وجہ سے مختلف ہوں، لیکن میں یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس لیے میرے نزدیک یہی صفحات ہیں، اسی کتاب کے صفحات ہوں گے۔ میں نے شاید پچھلے لیکچر میں آپ حضرات کو بتلایا تھا، کفن چور کا واقعہ بتلایا تھا، میں نے بتلایا تھا، اور یہ میری آخری گفتگو تھی کہ جس آدمی نے کفن چور تھا، قبر میں گھسا اور اس نے مطلب کفن وفن چوری کیوں، میں نے بتا چکا ہوں، میں پچھلے لیکچر میں اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ آئیے میں ایسے متضاد عقیدے جو کسی مومن کا، کسی موحد کا، یا قرآن و سنت کے ماننے والے کا، یا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کسی شیطان کا، یا کسی مجوسی، یا کسی یہودی، یا کسی ہندو کا، یا کسی غیر قوم کا، غیر مسلمان کا یہ دھرم، یہ دین ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ ہو سکتا ہے جو عقیدہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغی جماعت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، تبلیغی جماعت، اور اس کے اندر وہ حضرات بھی ملوث ہیں اس عقیدے میں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ اس عقیدے میں بریلویوں سے ایک ہاتھ اور دو ہاتھ آگے ہی ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ وہ حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں، ان کا وصال ہوتا ہے۔ وصال سمجھتے ہیں؟ وصال، وصل کہتے ہیں ملنے کو، وصال کہتے ہیں ملنے کو، ملاپ کو وصال کہا جاتا ہے، یعنی ان کی روح اللہ سے جا کر کے ملتی ہے، جب جو کبھی اللہ میں تھی جو الگ ہوئی تو پھر جا کر کے پھر وہاں ملاپ ہوتا ہے۔ المہم
یہ عقیدہ ان کا ہے، اور اس عقیدے کے تعلق سے انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 476 میرے سامنے ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ واقعی مر گیا۔ میں نے اسے غسل دیا اور دفن کیا۔ جب میں نے اسے قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ جب میں نے اس کو قبر میں سلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اور ہزار بار نعوذ باللہ۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، آپ بتلاؤ۔ حضرت زکریا صاحب اس اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 476 کے اندر، اور ایک واقعہ نہیں بلکہ اور بھی واقعات لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں ہے بلکہ تو زندہ ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا ہوگا، اور میرا انگوٹھا چھوڑ دے۔ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھا چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا شرارتی رہا ہوگا وہ، ہے کہ نہیں؟ اور گستاخ معلوم ہوتا ہے وہ، جس نے اپنے پیر کے انگوٹھے پکڑ لیے، اور جب تک یقین اس نے نہیں دلا دیا کہ میں زندہ ہوں تب تک اس نے انگوٹھا بھی نہیں چھوڑا۔ کتنی بڑی گستاخی تھی اس کی۔ یا ہو سکتا ہے کہ بچپن میں اسے انگوٹھا چوسنے کی عادت رہی ہو، بچپن میں اسے انگوٹھا چوسنے کی عادت رہی ہو، پیر کا انگوٹھا پکڑ لیا دھڑاک سے اس سے۔ یہ عقیدہ ہے تبلیغی جماعت کا۔ سوچئے اور آگے آئیے، میں آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ مشہور بزرگ ابن جلا فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا، انہیں نہلانے کے لیے جب تختے پر رکھا تو ہنسنے لگے۔ وہ جب تختے پہ نہلانے کے لیے مردے کو رکھا تو وہ ہنسنے لگے۔ نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے۔ ظاہر اب کیا کرے گا کوئی آدمی، مردہ ہے وہ ہنس رہا ہے کہیں لگا کے، تو اس کو کون نہلائے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہلانے والوں نے تھوڑی گدگدی لگا دی ہوگی، جبھی تو اس کو اس طرح کے کہے اس کے شروع ہو گئے۔ میرے بھائی، اس طرح کے یہ عقیدے اور بھی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہی فضائل صدقات ہے اور اس کے اوپر زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ مرنے کے بعد مردوں نے کلام کیا، اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ بعض دوسرے صحابہ سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ میں زکریا صاحب سے پوچھوں یا تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے پوچھوں کہ میرے بھائیوں، جب صحابہ سے وہ باتیں منقول تھیں تو اسے نقل کرنا چاہیے تھا نا، ان بزرگوں کی باتیں نقل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ؟ لیکن اصل میں یہ ہاتھی کے دانت ہیں جو دکھانے کے لیے کچھ ہوتے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ ہوتے ہیں۔ یہ دعوے ہیں، جیسے یہ اپنے مذہب کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن و حدیث سے ملا ہوا ہے، ہمارا مذہب قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، لیکن جب ان سے کہو کہ میرے پیارے یہ کون سے قرآن اور کون سے حدیث میں ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس دلیل ہوگی، ہمارے بزرگوں کے پاس دلیل ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جاہل۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس دلیل ہوگی، جبھی تو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو نقل تو زکریا صاحب نے کر دیا کہ دوسرے صحابہ سے بھی نقل ہے، تو تمہیں تو سب سے بڑی بات دلیل تو صحابہ کی ہونی چاہیے۔ صحابہ کی بات لا کے نقل کرتے تم ان بزرگوں کی کہانیاں کیوں لے کے بیٹھ گئے؟ اور سنیں آپ، اور سنیں 483 صفحہ کھولیں، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، اور بھی 483 صفحہ جس کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو علی روز باری کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، بہت برے پرانے کپڑے میں، کہنے لگا کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے؟ میں نے لاپرواہی سے لغو سمجھ کر کہہ دیا اندر آ جا اور جہاں ہے پڑھ کے مر جا۔ وہ اندر آیا، وضو کی، چند نمازیں پڑھی اور لیٹ کر مر گیا۔ سوچئے، جس بزرگ کو یہ معلوم ہو کہ وہ ابھی مرنے والا ہے، اسے یہ نہ پتا ہو کہ کون سی زمین پاک ہے کون سی زمین ناپاک ہے، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن کہانی لکھنے والے نے اور زکریا صاحب نے جو کہانی لکھوائی ہے کسی رائٹر سے، شاید وہ چوک ہو گئی اس رائٹر سے، اس کو ذرا اور کچھ حقیقت ثابت کرنے کے لیے کچھ اور مرچ مسالے لگانے چاہیے تھے۔ چنانچہ وہ لیٹ مر گیا، مر گیا اس نے۔ کہتے ہیں اس کی تجہیز و تکفین کی،
جب قبر میں اس کو سلایا, سوچا لاؤ ذرا منہ دیکھ لیں, کفن اٹھا کر کے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے اس کا منہ کھول کر کے سوچا زمین پہ اس کا منہ رکھ دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے. اس کا منہ کھولا, جیسے ہی کفن سے آنکھیں اس نے کھول دی. میں نے پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے, اور سنو وعدے بھی ہو رہے ہیں کہ, اور کہہ رہا ہے کہ میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے, یعنی اپنی بڑائی اور اپنے مقام اور مرتبے کا سہارا لے کر کے تیری مدد کروں گا قیامت کے دن. نعوذ باللہ. تبلیغی جماعت کے یہ بزرگان دین ہیں جن کے ڈنکے دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بج رہے ہیں جناب عالی, وہاں بھی ان کے چار دانگ کے ڈنگے بج رہے ہیں. بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں کہے تو وہ تو بدعتی اور مشرک ہے, اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اور میں کیا کہوں. اور چلیے ان کے بزرگان دین لبیک بھی سنتے ہیں. سنیے, لکھتے ہیں 484 صفحے کے اندر. اچھا اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایک اور واقعہ بڑا عجیب و غریب. اللہ اکبر. اور میری سمجھ میں نہیں آتا, میں سمجھتا ہوں یہ لوگ یہودی تھے کیا؟ یہ لکھنے والے یہودی ہیں یا تبلیغی جماعت والے یہودی ہیں, نصرانی ہیں, کیا ہیں یہ؟ مجھے تو یقین نہیں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا چولا پہن کر اور مسلمانوں کو گمراہ کیا اور حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ دیکھو حضرت علی جو ہیں وہی نبی بننے والے تھے, یا حضرت علی الوہیت کے مقام اور درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہودی لباسوں میں یہودیوں نے اسلام کا لباس اوڑھ کر کے, تبلیغی لباس اوڑھ کر کے اب مسلمانوں کے ایمان و عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا ہے. ورنہ یہ شیخ الحدیث ہیں, اللہ کی قسم. صفحہ 480 کھولیں نہایت ادب اور احترام سے اور واقعہ پڑھیں صفحہ 480 کا. کہتے ہیں حسن بن حی کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی جو تھے ان کا جس رات میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا. میری نماز کی نیت بند رہی تھی, میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا. میں نماز چونکہ نیت باندھ لی تھی اس لیے انہوں نے پانی مانگا, لیکن میں نماز میں تھا, لیکن سلام پھیر کر میں پانی لے کر کے گیا. وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا ہوں. زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ پھر اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے پی لیا؟ گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں. ارے ایک تو میں ہوں یا تو آپ ہیں, اور ہم دونوں کے سوا تو اور کوئی گھر میں ہے نہیں. کہنے لگے مسلمانوں ذرا توجہ سے میری گفتگو سنو, اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اور میرے تبلیغی بھائیوں اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ذرا آپ بھی سوچو جس دل سے آپ حق ہو کے نعرے اور تسمیہ گنتے ہیں. آپ کے ایمان کو میں آواز دے رہا ہوں اور انصاف کو آواز دے رہا ہوں جس بات پر تم ربانی کو گالیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہمارے بزرگوں کی دھجیاں بگاڑ رہا ہے, ہمارے بزرگوں کی قلیاں کھول رہا ہے, ہمارے بزرگوں کے پول کھول رہا ہے. ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی, ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی. تحریر سے دیکھا تو امامے کے سوا ہیچ, سوائے فخر الاماثل زبدۃ الاماثل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب مدد اللہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور دیوبند, اس کے علاوہ ہمیں ان میں کچھ نظر نہیں آتا ہے. یہ کفر کا عقیدہ دیکھو تبلیغی جماعت کے بھائیو, کفر دیکھو, کفر. یہ دیکھو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے, جب تک تھے تب تک جبریل آیا کرتے تھے نا وہی لے کر کے, اور ان کا کام ہی ہے نبیوں کے پاس وہی پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, وفات ہو گئی آپ کی, تو جبریل کا آنا بھی اس دنیا کے اندر کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں جبریل میں اپنے ابا کے موت کی خبر تجھے کیسے دوں؟ جب میرے ابا تھے تب تو آیا کرتا تھا, آج میرے ابا نہیں ہیں, میں کیسے تجھے اپنے ابا کے موت کی خبر دوں؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جبریل نہیں آتے, لیکن تبلیغی جماعت کے ہاں جبریل علیہ السلام باقاعدہ آتے ہیں. سنیے لکھتے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے سوا اور آپ کے سوا تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ, پھر کیسے آپ نے پانی پی لیا؟ کہنے لگے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو مسلمانوں, کہنے لگے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی پانی لائے تھے, وہ مجھے پانی پلا کر کے گئے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھ رہے ہیں عقیدہ یہ کون سے قرآن اور کون سے حدیث کا عقیدہ ہے, ہمیں بتاؤ ذرا. اور یہی نہیں کہ وہ پانی پلا کے گئے ہیں, کہہ گئے ہیں
کہ تو اور تیرا بھائی ان لوگوں میں ہیں جن پر حق تعالیٰ نے انعام فرما رکھا ہے. نعوذ باللہ. اور سنو، یہ تو جبریل آ رہے ہیں، ان کے یہی لوگ ہیں بھائی، انہی کی شان ہے تبلیغی جماعت والوں کی، اور یہ قادری چشتی اور پادری والوں کی، جو اپنے رائے منڈ میں بلاتے ہیں، اپنے کانفرنسوں میں بلاتے ہیں، اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں، اور جہاں ٹکٹ وکٹ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر پاکستان میں، کراچی میں، کہاں کہاں پھراتے ہیں، گھماتے ہیں. یہ انہی لوگوں کی شان ہے، انہی لوگوں کی شان ہے. سنو، حضرت کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا. میں سفر میں گیا ہوا تھا، جب میں سفر سے واپس آیا تو ان کے بھائی حسن بن صالح کے پاس تعزیت کے لیے گیا. مجھے وہاں جا کر رونا آیا. وہ کہنے لگے رونے سے پہلے ان کے انتقال کی کیفیت سنو، کیسے لطف کی ہے. جب ان پر نزا کی تکلیف ہوئی، یعنی جب موت آئی تو مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر گیا. کہنے لگے میں نے تو پی لیا. میں نے پوچھا کس نے پلایا؟ کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بہت سی صفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور مجھے پانی پلا دیا، مجھے پانی پلا دیا. مجھے خیال ہوا کہ کہیں غفلت میں کہہ رہے ہو. بھائی اس نے کہا آدمی نے کہ میں نے سوچا کہیں غفلت میں کہہ رہے ہوں، اس لیے میں نے پوچھا فرشتوں کی صفیں کس طرح تھیں؟ کہنے لگے اوپر نیچے اس طرح تھیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر، اس طرح فرشتوں کی صفیں تھیں، اوپر نیچے فرشتوں کی صفیں تھیں. نعوذ باللہ. مسلمانوں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے؟ یہ ہے کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے کے لیے ان کے نزاع کے وقت میں آئیں. اور بریلویوں کے اگر بزرگان دین ان کے پانی پلانے کے لیے ان کے نزاع میں یا ان کے جنازوں میں یا ان کے جگہوں پہ آئیں تو تم انہیں تو مشرک کہتے ہو، اور ان کو کیا کہو گے؟ مجھے بتاؤ آپ. مجھے لگتا ہے کہ یہ یہودی لوگ ہیں. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے نا، یہ صرف ایک ٹائٹل ہے اندر طور. اور یہ جو چلت پھرت کر رہے ہیں یہ جاہل بیچارے، یہ تو جاہل ہیں، ان کو تو چھوڑو، یہ تو جاہل ہیں جو لوٹے اور بسترے لے لے کر کے ادھر ادھر دوڑتے ہیں. سمجھ، یہ تو جاہل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مرکزوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے خوب ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو تبلیغ کے نام پر یہ تمام سب کر رہے ہیں. اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے یہ لوگ یہودی یا نصرانی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے صحیح طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا فاسد عقیدہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی کو وفات ہو گئی، زمانہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موت کی خبر ہو رہی ہے، بزرگ کے باقاعدہ حضور پانی لے کے آ رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں، ان کو سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئے، ذبح کر دیا گیا انہی کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے انہوں نے پانی نہیں پلایا. وہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی خبیث مجوسی نے پیچھے سے چھری مار کر کے شہید کر دیا. امامت کی حالت میں، نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر کے ان کو نہیں بچایا، اپنے داماد حضرت علی کو کوفہ نہیں بچایا، اور اسی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا بدر میں. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، نہ کسی کے دلوں کے خطرات، نہ کسی کے دلوں کا بھید اللہ کے نبی نے جانا. صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بچایا. سوچئے یہ کہاں پدی کے شوربے، کہاں مر رہے ہیں، حضور باقاعدہ آ کر کے ان کو پانی پلا کے جا رہے ہیں. زکریا صاحب تبلیغی نصاب کے پڑھنے والوں، اللہ کی قسم ہے اگر ان حقیقتوں کے کھلنے کے بعد بھی تم نہ سدھرے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تم جہنم کی راہوں پہ جا رہے ہو، تم جس جگہ پہ جا رہے ہو تعصب پھینکو، اور نہیں تو اگر ماں نے تم اپنے اصلی ماں اور باپ کے ہو تو آؤ، اگر اصلی ماں اور باپ کے ہو تو میں تمہارے اس نسب کا حوالہ دیتا ہوں کہ آؤ اور مجھے ثابت کرو یہ تمام سب حقیقتیں جو حضرت زکریا نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں، اور جس کو تم قرآن سمجھ کر کے عصر کے بعد اور فجر کے بعد اور ظہر کے بعد جو ہے مسجدوں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر بیچارے جاہلوں کو تم گمراہ کر رہے ہو نماز اور روزوں کے جو ہے نام پر. چنانچہ یہ دیکھیں جناب، صفحہ 184 کھولتے ہیں ہم، 484 184 نہیں، صفحہ 484. اس کے اندر لکھتے ہیں چلیں چھوڑیں، بہت لمبے کہتے ہیں باب بنی ابو سعید خزاز کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں باب بنی شیبہ سے نکل رہا تھا، دروازے سے باہر میں نے ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے دیکھا. نہایت خوبصورت آدمی کو میں نے مرے ہوئے دیکھا، باب بنی شیبہ کے سامنے پڑا ہوا دیکھا کہ مرا ہوا پڑا ہوا. میں اس کو غور سے دیکھنے لگا،
وہ مردے کو غور سے دیکھنے لگا تو وہ مردہ میری طرف دیکھ کر کے ہنسنے لگا. سوچو یہ کوئی فلم کی کہانی اسٹوری بیان کی جا رہی ہے یا کوئی جنات اور بھوت کی کوئی اسٹوری بیان کی جا رہی ہے. وہ مردہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا ابو سعید. اوہ صرف ہنسنے ہی نہیں لگا, دیکھنے ہی نہیں لگا, باقاعدہ ان کو پہچانتا بھی تھا. کہتا ابو سعید تمہیں معلوم نہیں کہ محبت والے دوست مرا نہیں کرتے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. دیکھ رہے ہیں آپ. پھر وہ پڑا ہوا کیا کر رہا تھا وہ مردہ. یہ تبلیغی جماعت والے اپنے مردوں کو زندہ ہی دفن کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں زندہ ہی دفن کرتے ہوں گے. اس کتاب کے بنیاد پر تو عدالت میں کورٹ میں ان کے خلاف اپلیکیشن داخل کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, ان کے مردے سارے زندہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو قبروں میں نہ دفن کیا جائے, اور پہچان کے لیے ان کو انگاروں میں ڈال دیا جائے تاکہ پتہ چلے بھائی زندہ ہیں مر گئے ہیں. کیونکہ یہ لوگ قبروں میں جا کے آنکھیں کھولتے ہیں, بڑی مستیاں کرتے ہیں قبروں کے نیچے, انگوٹھے پکڑتے ہیں, کہے لگاتے ہیں, ہنستے ہیں, باقاعدے وعد و وعید کرتے ہیں, اپنی وجاہتوں سے بخشواتے ہیں, باقاعدہ یہ تمام تو وعدے کرتے ہیں ذرا ان کے مردوں کو اس طرح کو آزمایا جائے الیکٹرک دے کر کے کہ یہ مر چکے ہیں صحیح طور پہ کہ نہیں مرتے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ مردے مرتے نہیں. اللہ تبارک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی, آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی, صحابہ کرام کے اندر انتشار ہوا, جھگڑا ہوا, اللہ کے نبی نے تو زبان نہ کھولی. یہ کون سے مردے تھے جو کہے لگا رہے ہیں؟ یہ کون سے مردے تھے جو انگوٹھے پکڑ رہے ہیں؟ یہ کون سے مردے تھے جو باقاعدے اپنی وجاہتوں سے آخرت میں نجات کے وعدے کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ, جس کو خود پتہ نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ کی قسم اگر ان واقعات کے اوپر میں بولوں نا تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے, میرے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے آئیے میں اپنی بات کو چھوڑیں, آپ حضرات کو اشارہ دے دیتا ہوں بس. اب یہ چھوڑیں, میں اب یہ کلوز کر رہا ہوں. اللہ کی قسم اس فضائل صدقات میں ایسے بدباطن عقیدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آگے چلتے ہیں. ہماری منزل فضائل حج بہت ہے, میں نہیں چاہتا ان کو چھیڑنا, اور نہ میں زیادہ کیا بولوں. میں تبلیغی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور باقاعدے بولتے بھی ہیں. چنانچہ فضائل حج اٹھائیے صفحہ نمبر 170, فضائل حج صفحہ نمبر 127. ابھی جو میں نے فضائل حج صفحہ نمبر 127 یہ دیکھیں. ابھی تو ہم یہ جانتے تھے نا, تبلیغی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے اور بولتے ہیں, ہے نا. ابھی تک ہم یہ جانتے تھے مردے سنتے یعنی مردے بولتے بھی ہیں. چنانچہ یہ دیکھیے مولانا زکریا صاحب نے صفحہ 127 کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے آواز سنی, اور وہ آواز کیا تھی؟ وعلیک السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کیا آواز آئی؟ وعلیک السلام. نیچے سے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا کیا؟ ابھی اللہ کے نبی بھی مٹی کے نیچے ہیں بھائی, اور باقاعدہ ان کے عقیدوں کے حساب سے تو باقاعدہ چاروں طرف پلستر کی آواز, شیشے پلائی ہوئی دیواریں, اوپر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سنو اور سنو. کہتے ہیں سید نور الدین ایجی شریف کے والد نے سلام عرض کیا تو سارے مجمع نے, ایک ہی نہیں سارے مجمع نے قبر شریف سے سنا وعلیک السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تمہارے اوپر سلامتی ہو. فضائل حج صفحہ نمبر 131. اسی طرح لکھتے ہیں کہ ابو بکر دیار بکری کو بھی سلام کا جواب ملا. شیخ ابو نصر کرخی نے اس سلام کے جواب کو سنا. سوال یہ ہے کہ یہ سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانتے تھے؟ پھر کیسے یہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز؟ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنے تھے کبھی زندگی میں؟ یہ بزرگ صحابہ کرام سلام کریں جنہوں نے سنا, جواب نہ آئے. حضرت عائشہ سلام کریں, جواب نہ آئے. ابو بکر سلام کریں, جواب نہ آئے. عمر بن خطاب سلام کریں, جواب نہ آئے. حضرت علی سلام کریں, جواب نواس رسول سلام کریں, جواب نہ آئے. ازواج مطہرات سلام کریں, جواب نہ آئے. یہ تبلیغی جماعت کے یہ تبلچی ملے ہیں, ان کو کیا کہیں جو باقاعدہ جواب سن رہے ہیں؟ ان کو کیا کہے زکریا صاحب؟ اگر یہ زندہ ہوتے اللہ کی قسم تو میں ان کو کیا کہوں, میں ان کو کیا کہوں؟ یہ تو مر گیا ہے آدمی. اب یہ تو گند پھیلا کر کے امت کے اندر
ہمارے ہندوستان پاکستان والوں کو گمراہ کر کے گیا ہی. لیکن مسلمانوں تم خود سوچو, تمہیں عقل ہے, تم خود سمجھو, اس کتاب کو خود پڑھو, دیکھو, اپنی آنکھوں سے دیکھو, تم کب تک گمراہ ہوتے رہو گے. اور سنو, یہی نہیں, اور اگر یہ واقعات سچ ہے, اگر یہ واقعات سچے ہیں, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا رکاوٹ ہے جواب آنے میں؟ اب کیوں نہیں سلام کا جواب آتا ہے؟ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, لیکن سارے کے سارے سلام کا جواب سننے سے محروم رہتے ہیں. کوئی تبلیغی بھی سنا ہے سلام کا جواب؟ بتاؤ, جواب دو. کیا وجہ ہے کہ اب اولیاء اللہ نہیں رہے دنیا میں؟ صرف ولی اللہ ہی وہی 2-4 سنتے تھے, باقی آپ نہیں کوئی سنتا. اور جواب سننے میں تو انہوں نے کہا کہ پورے مجمع نے سنا, تو کیا پورا مجمع؟ بھائی ایک ولی اللہ سلام کرے, پورے مجمع کو سنایا جائے. اور آج اگر ایسا کھو جائے, تبلیغی جماعت والے بھائیوں, ان سے کہو کہ تم سنواؤ ہم کو, تم سنواؤ, اور لاؤڈ اسپیکر لگا دو خادم الحرمین شریفین کے ہاں اپلائی کر کے کہ لاؤڈ اسپیکر لگا دو تاکہ پوری دنیا میں باقاعدہ وہ آواز سنائی جائے. نبی کی آواز ہے. نعوذ باللہ, یہ کیسی بدعقیدگی ہے جو حضرت زکریا نے اپنے اس کتاب میں لکھ کر کے جو ہے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں, سنیے, فرماتے ہیں کہ حضرت یہ فضائل حج صفحہ نمبر 138 کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی وصیت کے مطابق حضرت علی نے انہیں حجرے میں دفن کرنے کی اجازت مانگی. یہ واقعہ بیان کیا ہے اس محدث نے, ہمارے عہد کا محدث ہے, جو سب سے بڑا محدث بدعتی اور گپ باز اور جھوٹا اور مکار ہے. یہ مر گیا, میں اس کو کیا بولوں, لیکن اس کے ماننے والے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار اور عیار ہیں. اور اگر کوئی تبلیغی تم سے ملے تو اس کا گریبان پکڑ کے اس کو بولو کہ یہ تو بتا ہمیں یہ واقعات تیرے حضرت نے کہاں سے نوٹ کیے ہیں, ورنہ جوتا نکال کے اس کی ناک پہ رگڑو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. اگر وہ گپ کرے اور اگر وہ ادھر ادھر کی کرے, آج یہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا یہی علاج ہے کہ جو اکڑے اس کو پکڑ کے اور جوتے لے کر کے اس کی پٹائی شروع کی جائے, اور اس کو بتاؤ کہ تو بتا یہ عقیدہ کون سے قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے اور کون سی حدیث میں ہے. حضرت ابو بکر کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا, اور کہا حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش لے جا کر کے حضور سے کہنا کہ یا رسول اللہ, ابو بکر دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا. نعوذ باللہ, یہ کون سی روایت, کہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. لیکن اللہ دیکھے, کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت علی جب ان کی لاش لے کر کے گئے اور حضور کے حجرے مبارک کے پاس وہاں اجازت مانگی, تو ایک دم حجرے کے کواڑ کھل گئے آٹومیٹک. جیسے آج کل آپ ایئرپورٹوں پہ جائیں نا, یا بڑے بڑے شاپنگ سینٹروں میں جائیں, تو جیسے ہی آپ جائیں دھک سے دروازے کھل جاتے, نہ آپ کو کچھ کہنے کی نہ کچھ, فٹافٹ کھل جاتے ہیں, آٹومیٹک بند. ایسے ہی وہ آٹومیٹک زمانے میں دروازے کیا ہو گئے, کھل گئے, اور آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. نعوذ باللہ, دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. اسی طرح کا واقعہ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے دوست کو اندر لے آؤ. لکھتے ہیں حضرت زکریا نے لکھا ہے کہ خصائص کبریٰ میں ان دونوں کو ذکر کیا گیا ہے محدثانہ حیثیت سے, یعنی اہل حدیث جو محدث ہیں ان کی حیثیت سے یہ روایتیں منکر ہیں. منکر یعنی جوتے کی سڑی ہوئی, ہاں منکر ہے یعنی باطل ہیں, لیکن تاریخی حیثیت تو باقی ہے. دیوبند کی تاریخی حیثیت دیکھیں, یہ محدث ہے, یہ لکھ بھی رہا ہے کہ تاریخی حیثیت, محدثانہ حیثیت سے یہ روایتیں منکر ہیں, جھوٹ ہیں, گپ ہیں, باطل ہیں. لیکن تاریخی حیثیت, جیسے اس کی گپوں کی تاریخی حیثیت تبلیغی جماعت والوں کے ہاں ہے. ابے ظالم, تو نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اور تو نے لکھا کیوں ایسی منکر تھی اور باطل روایتوں کو, اور پھر اس کے اوپر تو گو لگا کے اس کے اوپر تو عطر کی شیشی ڈال رہا ہے. ابے گو کو صاف کر دے تو عطر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کہہ کر کے اس نے اپنی یہودیت کے عقیدے کو بتلایا ہے کہ اس کی تاریخی حیثیت ظاہر ہے, واضح ہے. مسلمانوں, کسی کے نماز روزے کے دھوکے میں نہ آؤ, نماز کے گھٹے
ٹخنے سے اوپر پجامے اور جو ہے گھٹنے کے نیچے کرتے اور بسترے اور لوٹے اور تسبیحیں، اور ان سے اللہ کی قسم دھوکے میں نہ آؤ، اللہ کی قسم یہ شیطان ہیں، یہ شیطان کی اولاد ہیں، یہ شیطان کی اولاد ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ایسے عقیدے رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، یہودی نصرانی سے بھی بدترین عقیدہ ہے یہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ اور آگے آئیں، دیکھیں ایک بزرگ دفن ہوئے، کسی نے تلقین کی کہ شیخ نجم الدین اصفہانی ہنسے اور بعد میں فرمایا کہ میں نے سنا بزرگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی مردہ زندے کو تلقین کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ فضائل حج صفحہ نمبر 194۔ اب آپ کو ہم بتائیں کہ آپ ذرا سنیں کہ اس میں تو مردوں کا بولنا صراحتاً مردے بولتے ہیں، یہ عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ میں تبلیغی جماعت سے کہتا ہوں کہ تم بھی، تمہارے امیر مرے بزرگ تو بڑے بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں نا، ذرا ان کی بھی بولی ہمیں سنا دو، یا کم از کم تبلیغی جماعت کے والوں کو سنا دو ان کی بولی۔ تم سنا تو نہیں سکتے، تب رہا جھوٹ بول بول کر کے فضائل ضرور لکھو گے، ہاں ان کی فضائل ضرور لکھو گے۔ اور تبلیغی جماعت والوں نے ان سے پوچھو کبھی ایسا کوئی تجربہ بھی کیا ہے کہ کوئی مردہ بولا ہو اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے سنا ہو؟ اگر ایسا کچھ ہو تو اطلاع ضرور بھیجیں گے۔ ویسے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیک لوگ سنتے ہیں، نیک لوگ سنتے ہیں۔ ارے بھائی نیک لوگ کیوں سنیں، برے لوگ کیوں نہ سنیں؟ نیک اور برے دونوں کو سنواؤ۔ ارے مردہ جب بول رہا ہے تو نیک اور برے کی کیا تمیز ہے؟ سب سن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک والے کو بھی سننے کی قوت دی ہے اور بروں کو بھی سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، تو سن تو دونوں سکتے ہیں۔ اور پہلے یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، پہلے یہ جھگڑا ہوتا تھا لوگوں کے درمیان، کیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ جھگڑا نہیں ہوتا، یہ جھگڑا تو فائنل ہو گیا۔ اب یہ جھگڑا ہے کہ زندہ مردوں کی سنتے ہیں یا نہیں، زندہ مردوں کی سنتے ہیں یا نہیں، یہ جھگڑا ہے۔ یہ بھی فائنل ہو گیا کہ زندہ مردوں کی سن بھی سکتا ہے، باقاعدہ اس کے سب کچھ سمجھ سکتا ہے، تعلیم بھی لے سکتا ہے، اسے ہنسی مذاق بھی ہو سکتے ہیں، وہ انگوٹھے بھی پکڑ سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جناب عالی، میں تبلیغی جماعت سے کہوں گا یہ تو تم نے لکھ دی ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن اس کا عملی نمونہ بھی ہمیں دکھا دو تو میں مان لوں گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ جب مردے سنتے ہیں اور زندے ان کی بولیاں سمجھ جاتے ہیں، سنتے ہیں، تو ذرا ان کا عملی نمونہ بھی ہمیں کسی رائے ونڈ یا نظام الدین مرکز سے لا کے دکھا دو، بتا دو۔ تمہارے تبلیغی بہت مرتے ہوں گے، یوں ہی بستروں پہ یا کہیں سڑکوں پہ مر جاتے ہوں گے، ان کو جہاد میں مرنے کی تو توفیق نہیں ہے۔ بہرحال اور سنیں، زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ سید احمد رفاعی، یہی فضائل حج صفحہ نمبر 131 پر لکھتے ہیں کہ سید رفاعی نے قبر اطہر پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی، جن میں حضرت محبوب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ فضائل حج صفحہ نمبر 131۔ گستاخی نہ سمجھیں تو میں ذرا پوچھوں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں سید رفاعی یا شیخ عبد القادر جیلانی تھے، کیا مسجد نبوی میں 90,000 لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی؟ گپ چھوڑو تو ذرا سمجھ بوجھ کے چھوڑو۔ آج 90,000 وہاں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، جو مسجد نبوی آج اتنی وسعت کے باوجود بھی 90,000 جمع ہو سکتے؟ ہمیں بتاؤ ذرا، آج نہیں جمع ہو سکتے تو اس زمانے میں کیسے جمع ہو گئے؟ اور دوسرے یہ کہ میں ذرا پوچھوں، چلو مان لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ کو پورے مجمع میں دیکھا، پورے جمع غفیر نے دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہاتھ تو نہ ہوا، وہ تو کوئی منارہ ہوا۔ قبر شریف سے ہاتھ نکلے اور 90,000 کے لوگ دیکھیں، وہ ہاتھ تو نہ ہوا، وہ تو کوئی منارہ ہوا۔ مگر اس صورت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہوگا، کوئی شیطانی ہاتھ ہوگا جس کو لوگوں نے دیکھا ہوگا اور انہوں نے چوما ہوگا، نعوذ باللہ۔ ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع قد و قامت کے تھے، آپ کوئی پہاڑ کی چوٹی کے برابر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت، قد و قامت جو تھی وہ موضوع تھی۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، ان سے ذرا پوچھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جتنی تصنیفات ہیں، بہت بڑے عالم تھے وہ اور انہیں کئی کتابیں لکھی، ان کی اتنا بڑا واقعہ ہوا اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ضرور اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوگا، لیکن کوئی مجھے بتائے کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں
ان کی کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہے. یہ واقعہ اگر لکھا ہے تو تبلیغی جماعت کے اس محدث نے لکھا ہے, دیوبند کے اس جھوٹے نے لکھا ہے. اور دیوبندی تو سارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں یہ علماء. میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا, جاہل بیچارے تو جھوٹ کے شکار ہیں, وہ جھوٹ کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں. اور آگے آئیں, میں آپ کو بتاؤں صفحہ نمبر 130 کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کیا کہ مسجد نبوی میں سونے والے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر مسجد حرام مکہ مکرمہ پہنچا دیا. مثلا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ جب تم مدینہ جانا تو میرا سلام حضور کے روضے پہ کہنا. اب وہ بیچارہ ذوالحلیفہ پہنچ گیا, قافلہ جانے لگا, اس کو یاد آیا تو اس نے کہا ارے میں تو ان کا سلام نہیں پہنچایا, میں مکہ جا رہا ہوں, چلو میں. تو قافلے والوں نے کہا تو چھوٹ جائے گا. بولے چھوٹ جاؤں گا, میں جا کے ان کا سلام بول کے آتا ہوں. وہ گیا اور وہاں سلام بولنے, قافلے والے چلے گئے. چنانچہ یہ آ کے مسجد میں سو گیا. خواب میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خواب میں کیا باقاعدے کہنے لگے تو بڑا بھاری وفادار ہے. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو الوفا, تو اس نے کہا حضور میرا لقب میری کنیت ابو الوفا نہیں ابو العباس ہے. کہنے لگے نہیں تو ابو الوفا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ تو بڑا وفادار ہے, ان کا تو نے سلام پہنچانے کے لیے قافلہ چھوڑ دیا اور وفاداری میں آیا, چل تجھے مکہ پہنچاتا ہوں. چنانچہ اس کی جب نیند کھلی تو وہ کہاں تھا معلوم ہے؟ وہ مکے میں تھا. باقاعدے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں جناب علی, مسجد نبی میں سوئے ہوئے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور سنیں یہ معجزے باقاعدے اللہ کے نبی کے وفات کے بعد بھی جاری ہیں, یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے. آپ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو مکہ سے حدیبیہ نہ بلا سکے. واقعہ معلوم ہے نا کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا, تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی تھی, اور اس کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اے نبی آپ کے ہاتھوں پر جو بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں آپ کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں. یہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ کے نبی مکے سے عثمان کو نہ بلا سکیں, اللہ کے نبی کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ عثمان زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں, باقاعدہ جنگ کے اوپر بیعت بھی ہو رہی ہے, اور یہ ایک عام آدمی جس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس عام آدمی کو مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات جب زندہ تھے تو نہ کر سکے, زندہ تھے اللہ کے نبی تو نہ بلا سکے, اور اس ایک عام آدمی کو وفات کے بعد قبر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ فیکس کر دیا, مکہ بھیج دیا اس کو. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ تو ہم قرآن و سنت کے سمجھنے والوں کے ذہنوں میں تو یہ عقیدے نہیں آ سکتے, البتہ ان بنڈل باز بدعقیدہ مشرک بدعتیوں کے ذہنوں میں یہ واقعات اچھی طرح سے آئیں گے. چنانچہ کہتے ہیں, ایک اور واقعہ بتاؤں آپ کو, پانی کا ڈول, اور ذرا اس واقعے کو غور سے سننا. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بتایا کہ آج کھڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. جب گھیرے میں تھے حضرت عثمان غنی, سمجھ رہے ہیں, تو حضرت عثمان نے کہا عبداللہ ابن عباس سے کھڑکی سے آج حضور کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا تمہیں پیاسا کر رکھا ہے, آپ نے فرمایا تمہیں لوگوں نے پیاسا کر رکھا ہے عثمان. میں نے عرض کیا جی ہاں. اس پر حضور نے ایک ڈول پانی کا لٹکایا. دیکھیں ہم ابھی تک کہتے نا کہ حضور اپنے داماد کو نہ پلا سکے, یہاں تو وہ بھی ثابت کر رہے زکریا تھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو بھائی. لیکن سنو رائٹر نے تھوڑی بہت چوک کی ہے جس سے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے, لیکن یہ دیوبند کے محدثوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ ہم جیسے فقیروں کی سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں. ہاں, یہ دیوبند کے محدث جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. سنو, کہتے ہیں پانی لٹکایا جس میں سے میں نے پانی پیا. حضور نے ڈول لٹکایا تو اس میں سے پانی پیا, اس پانی کی ٹھنڈک اب تک مجھے محسوس ہو رہی ہے. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں مدد چاہتے ہو, ان کے مقابلے میں جنہوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے مدد چاہتے ہو, یا میرے پاس آ کر روزہ کھولنا چاہتے ہو, روزہ افطار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کی خدمت میں حاضری چاہتا ہوں. چنانچہ اسی دن شہید کر دیے گئے. فضائل حج صفحہ نمبر 132. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ آپ بتائیں اس واقعے میں جھوٹ کہاں چھپا ہوا ہے اور کیسے پتہ چلتا, آپ بتائیں جی. جزاک اللہ خیر الجزا. کہہ رہا ہوں نا ان وہابیوں کی سمجھ میں آئے گی, ان دیوبندی گلابی وہابی جو بنتے ہیں, کہتے ہیں نا سعودی آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہابی ہیں, ہے نا, اور یہاں تبلیغی جماعت والے جوتیاں چٹ کھاتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم لوگ مکے کی زندگی سعودیہ میں گزار رہے ہیں. ابے منافق,
ابی بن کعب کی اولاد ہے نا, ہاں ابی بن سلول کے پوتڑے, تو کیا تیری کیا حیثیت؟ سعودی عرب مکے کی سرزمین جیسی, جو کفار و مشرکین کا زمانہ تھا وہ زمانہ ہے یہ ظالم بدعقیدہ مشرک. تیری سمجھ میں نہیں آتا تجھے کن کن احمقوں نے تعلیم دی ہے, گمراہ کہیں کا. کہہ رہا ہے کہ ہم سعودیہ میں, جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم بھی کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دو, کہتے ہیں ہم سعودی عرب میں جو ہے مکے والی زندگی جو حضور کی تھی نا, چپکے دعوت دینا, وہ زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر جتنے علماء ہیں, سارے مشائخ ہیں, سب ابو جہل, ابو لہب, عتبہ ابن شیبہ اور اس زمانے کے کافر اور مشرکین جیسے ہیں. نعوذ باللہ, یہی تو کہنا چاہتا ہے. یہ جاہل, ابن الجاہل, جاہل کا بیٹا, جاہل کی اولاد, مشرک بدعقیدہ, یہ اس طرح کے یہاں پہ تانے دیتا ہے خبیث. اس کے وجود کو اس سرزمین سے پاک کر دینا چاہیے, بلکہ اس کو اس دنیا سے پاک کر دینا چاہیے جو اس طرح کے بدعقیدگی امت کے اندر پھیلا رہا ہو. سنو, وہی بات ہے, رائٹر نے چوک کر دی. ایک طرف کہہ رہا حضور نے پانی پلایا, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ روزہ ہمارے پاس کھولنا. ابے جب وہ روزہ تھے تو انہوں نے پانی کیوں پیا؟ تیری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ یا حنفی مذہب میں پانی بھی پیو, کھانے بھی کھاؤ, پھر بھی روزے سے رہو. سمجھ ذرا, سوچو ذرا, عقل سے کام لو. تبلیغی جماعت والوں کو چاہیے ذرا اچھے رائٹر تلاش کریں, سلیم جاوید جیسے لوگ, ہاں ان کو اچھی کہانیاں دیں گے یہ لوگ. یہ ایسی کہانیاں ہم لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جاتی ہیں. حضرت حسین پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے, حضور نے انہیں پانی نہیں پلایا, اور حضرت عثمان نے سارا ڈول ہی خالی کر دیا. ان سے کوئی پوچھے تبلیغی جماعت کے مولویوں سے پکڑ کر کے. اور سنیں, مشکل کشائی ہم سمجھتے ہیں یہ بیچارے رضا خانی بریلوی بیچارے, یہی یا غوث المدد یا خواجہ چشتی یا غریب نواز چشتی لگا دے پار کشتی, یا خواجہ المدد یا غوث المدد, یہی مشکل کشائی سمجھتے ہیں. زکریا صاحب کے ماننے والے تبلیغی جماعت والے, ان کی مشکل کشائی دیکھو, ان کو سنو. صفحہ نمبر 133, فضائل حج, صفحہ نمبر 133 آپ اٹھائیں. چنانچہ لکھتے ہیں, میں مختصر کر کے واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ لمبا ہے بھائی. جب لمبا ہے جبھی تو اتنی موٹی ہو گئی ہیں کتابیں. یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابو زرع کو فاقہ تھا, بھوک لگی تھی ابو زرع کو, کئی دن کے بھوکے تھے. قبر انور کے پاس مراقبے میں بیٹھ گئے, یعنی گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئے. حضور نے انہیں درہم دیے جنہیں انہوں نے شیراز تک خرچ کیا. حضور نے کو خواب میں, انہوں نے مراقبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درہم دیے, اشرفیاں دی, جو کہ ان کے خرچے کے لیے. 133 صفحہ. اور اسی طرح کہتے ہیں زکریا صاحب کہ شیخ احمد بن محمد صوفی روضہ اقدس کے, ان کے باپ کا محمد بن محمد صوفی, پہلے سے صوفی تھے, یہ اپنا لقب ان کا صوفی تھا. یہ صوفی تو خود یہودی خبیث ہوتے ہیں, مردود, سمجھ رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ روضہ اقدس کے پاس بیٹھ گئے, 13 ماہ سے پریشان تھے. کتنے ماہ سے؟ 13 ماہ سے. اور کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ صفحہ نمبر 134, یہ 13 ماہ سے جنگل میں پھر رہے تھے. یہ کہاں پھر رہے تھے؟ جنگل میں پھر رہے تھے. ان کو جنگل میں کیا, شیخ احمد, یہ جنگل میں پھر رہے تھے, ان کی کھالیں بدن کی چھل گئی تھی. یہ جنگل میں کیا کر رہا تھا 13 مہینے سے؟ یہ کیا ڈھونڈ رہا تھا جنگل میں؟ ایشور کی تپسیا کر رہا تھا. یہ سادھو سنتوں کا دھرم بتانے والوں, ارے ان مرکزوں کو توڑ کر کے تم قرآن و سنت کی تعلیم اور قرآن و سنت کے نہج پہ چلو. اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے. تم تبلیغی جماعت والوں کو گمراہ کر رہے ہو, پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہو تم لوگ. اللہ کے لیے اللہ کا خوف کرو, ڈرو. سنو, کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ پریشان تھے, حضور نے ان کے دونوں ہاتھ درہموں سے بھر دیے. فضائل حج صفحہ نمبر 134. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ سکے جو حضور بانٹ رہے تھے, حضور کو کہاں سے ملے بھائی؟ قبر سے حضور کو کہاں سے ملے؟ حضور کہاں سے لائے؟ اور پھر سکوں پر تو شاہی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے, شاہی مہر لگی ہوتی ہے. اصلی مہر کے بغیر وہ تو کہیں سے بھی آئے تو وہ تو جعلی ہی ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ اور کیا آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدے خزانوں میں لا کر, ہو سکتا ہے ان کے ہاں یہی عقیدہ ہوگا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے طاہر القادری کہتا ہے کہ ہمارے خزانے میں حضور کی جوتیوں کے صدقے سے مال آ رہا ہے. سمجھ رہے, حضور کی جوتیوں کے صدقے سے مال آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان ہے جو بیت المال سے مسلمانوں کے گھروں سے چرا کر کے ان کو دے رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ایسا کر سکتے ہیں. اور یہ بیچارے جاہل یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے. اور آج بھی ذرا ہمیں بتلاؤ تبلیغی جماعت والے, جاؤ
حضور کی قبر کے پاس کہیں دور ہی بیٹھ جاؤ پولیس کے ڈنڈے سے بچنے کے لیے. تمہیں پتہ ہے نا کہ آج وہاں جائیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے, تو ذرا دور کہیں قریب بیٹھ جاؤ, مراقبہ کر کے دیکھیں تمہیں سعودی ریال گڈیوں کے گڈی آ جائیں, پھر نوکریاں کیوں کرتے ہوئے. ہاں جاؤ مراقبے کرو, حضور سے کہو حضور ہمیں جو ہے 500 کے گڈیاں دیں, دیکھیں پہنچتے ہیں تمہارے پاس ہاتھوں میں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, گپ اور جھوٹ. کہتے ہیں کہ اور سنیں, ایک قافلے میں ایک بزرگ نے ایک غریب ضعیفہ عورت کی مدد کرنا چاہی, تو ضعیفہ نے ہاتھ اوپر کر, اس نے مدد کرنا چاہی کہ چلو بھائی یہ غریب ہے ضعیف ہے اس کی مدد کرو, 200-300 درہم دیے, اس نے لینے سے انکار کر دیا اور ضعیفہ نے اوپر ہاتھ کیا, اس عورت نے اوپر ہاتھ کیا تو مٹھی میں درہم آ گئے, مٹھی میں درہم. ہمارے ہاتھ تو خالی ہے بھائی, یہ مداری کی اماں لگ رہی تھی, لگ رہا ہے ہمارے یہاں مداری ایسے ہی کرتے ہیں. یہ دیکھو خلاص سکے پہ سکے آ رہے ہیں, ہاتھ اوپر کر رہا سکے آ رہے ہیں, ہاتھ اوپر کر رہا سکے, ایسے نا مداری ایسی کر رہے ہیں نا. اس نے کہا, وہ بڑھیا بولی, کہنے لگی تو جیب سے نکال رہا ہے, ہم نے غیب سے لیا ہے. جیب اور غیب بڑا فرق ہے بھائی, جیب اور غیب میں. جیب یہاں ہے نیچے اور غیب تو جیب سے نکال رہا ہے, ہم غیب سے نکال رہے ہیں. اسی طرح کہہ رہے ہیں شیخ ابو الخیر اقطع بیان کرتے ہیں کہ میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, روضہ اقدس پر سلام کیا اور کہا کہ حضور آپ کا مہمان ہوں. حضور کا مہمان بن کر سو گیا. خواب میں حضور حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عمر اور حضرت علی تشریف لائے, تو آپ نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی, میں نے آدھی کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی. یہ فضائل حج صفحہ نمبر 138, اور یہ فضائل درود میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے. بہرحال میرے عزیز میرے بھائی, یہ واقعات جو ہیں بہت سارے واقعات ہیں. ان واقعات سے کھلے طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد آج بھی مشکلات کو حل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں. کسی کو کھانے کی کمی ہو, روپے کی کمی ہو, راشن پانی کی کمی ہو, پیسے کی کمی ہو, تیل کی کمی ہو, کسی بھی چیز کی کمی ہو, حضور سے عرض کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تک باقاعدے پہنچاتے ہیں, سب کچھ عطا فرماتے ہیں, مشکل کشا ہیں. اور سنیں, میں بہت تیزی میں چل رہا ہوں, میں آج پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ دیکھیں پچھلے لیکچروں میں آپ نے ایک واقعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا, آپ نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں آئے تھے, اس کے گال پر بوسہ دیے تھے تو ایک ہفتہ تک اس کی خوشبو باقی تھی نا. یہاں دیکھیں صفحہ نمبر 177 میں دیکھیں, لکھتے ہیں کہ ایک 12 سالہ فوت شدہ نوجوان نے, ایک 12 سالہ لڑکا جو مر گیا تھا, اس نے خواب میں ابراہیم نامی ایک بزرگ کے ساتھ مصافحہ کیا جس کی خوشبو مرتے دم تک قائم رہی. خواب میں وہ 12 سالہ لڑکا مصافحہ کرے تو اس کی خوشبو کتنے دن تک رہے؟ بولو بھائی, مرتے دم تک رہے. اور نبی آ کر کے گال پہ بوسہ دے کے جائیں تو اس کی خوشبو صرف کتنے دن تک رہے؟ گپ. یہ دیکھیں, یعنی وہ لڑکا حضور سے بھی آگے تھا, تبلیغی جماعت کر رہا ہوگا بھائی. یہ لوگ تو نبوت سے بھی آگے گزر چکے ہیں, نبوت کے مرحلوں سے بھی یہ پار کر چکے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. اسی طرح سے کہتے ہیں, اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زردہ کھلایا. حضور کو زردہ کہاں خواب میں مل گیا بھائی؟ یہ زردہ تو پاکستانی اور ہندوستانی اور ڈش ہے بھائی, یہ عرب والوں کی ڈش تو زردہ نہیں ہے, بیچارے تو جانتے نہیں. یہ اصل میں زردے پلاؤ کھانے والی قوم, سمجھ, ان کو خوابوں میں بھی چچڑے نظر آتے ہیں, بلی جیسے خوابوں میں چچڑے دیکھتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے نے خواب میں زردہ کھلایا, آنکھ کھلی تو ہاتھوں سے زعفران کی خوشبو آ رہی تھی. سنیں, تبصرہ آپ کے اوپر ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ بیماری میں حضور ان کی عادت کو تشریف لائے, اپنی داڑھی کے 2 بال انہیں دیے. یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں, لیکن اس کو مقرر کر رہے ہیں زکریا صاحب فضائل حج میں بھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں. اور معاف رکھنا, میں بتاؤں, یہ داڑھی وغیرہ کے سلسلے میں کسی سے بدلہ لینا ہو تو اڑا دو. مطلب ہمارے قاضی صاحب ہیں, اگر قاضی صاحب کا کوئی دشمن ہو, ہمارے قاضی صاحب بھائی, قاضی عبد الماجد صاحب, اگر ان کو کہہ دے کوئی کہ جناب علی قاضی صاحب کی داڑھی میں بڑی برکت ہے, اگر کوئی آدمی 100 ریال کہیں رکھا ہو, ان کی داڑھی کا 1 بال رکھ دے تو 10 دن میں وہ 1000 ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں بدلہ لینے کا سب سے بہترین چانس ہے یہ. ایک داڑھی بھی نہیں بچی, کہیں کے بھی بال نہیں بچے. ہاں, سوچیں آپ, اس طرح کی برکت اس طرح لٹے گی, یہ کیا ہے؟
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھیوں کے بال توڑ توڑ کر کے بانٹتے پھر رہے ہیں ہندوستان. اور یہی وجہ ہے میرا خیال ہے جامع مسجد دلی کے اندر بھی باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے بالوں کی, اور ہندوستانی میں یہ بال نظر آ رہے ہیں آپ کو, سارے بال ایکسپورٹ ہو چکے تھے شاید وہیں پہ, نعوذ باللہ. اور کسی تبلیغی جماعت والے کے پیچھے کسی کو لگا دینا چاہیے, یا ان کے امیر جو ہے نا کہ جو ان کے داڑھی کے بالوں میں بڑی بڑی برکت ہے, تو یہ تو ہیں یہ توہم پرست بدعقیدہ, یہ تو امیر کے جسم کے روئیں روئیں نوچ ڈالیں گے, یہ لے جا کر کے چوم چاٹ کے کھائیں گے, بھی تبرک میں رکھیں گے, دالوں میں, ہر چیز میں بڑے بڑے برکتوں میں ڈالیں گے یہ, اعوذ باللہ. بلکہ شیرنی کی طرح تبرکن تقسیم کریں گے کاٹ کاٹ کر کے, نعوذ باللہ. یہ گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور سنیں صفحہ نمبر آپ دیکھیں 128 ہی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ جناب علی کیا کہتے ہیں, صفحہ نمبر 128 کے اندر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے, بلکہ ان بدباطنوں کا, ان بے غیرتوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے, اور زکریا کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور باقاعدہ دنیا کے اندر سب کی مشکلیں حل کر رہے ہیں. اور میری تقریر خضر حقیقت اور خرافات اس موضوع پر ہو چکی ہے, اور وہ جس کو ہو وہ سن لے. بہرحال اس کے اندر لکھا ہے کہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تو گھوڑے پر سوار کا پانی پلایا, اور گھوڑے پر سوار ہو کے کہنے لگے کہ یہ آبادی, کہنے لگے آنکھیں بند کر لے, اس نے آنکھیں بند کر لی, چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں مدینہ پہنچ گیا. کہنے لگا آنکھیں کھولو, کہا کیا ہے, کہا مدینہ آ گیا, اتر جا. کہا کہ بھائی تو کون ہے, کہا کہ جب روضہ اقدس پہ پہنچنا تو عرض کر دینا کہ آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا ہے, آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا. کیوں, اگر یہ حضور کے زمانے میں تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم کہیں سے بھی سلام اور درود کرو تو اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. یہ عقیدہ تو صحیح حدیث کا یہ ہے, اور اس طرح کے خرافی عقیدے کی یہ کون سی عادت ہے کہ وہاں جا کر کے سلام کہوانا. چنانچہ دیکھیں کہتے ہیں یہی خضر تھے. ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے دریافت کیا کہ بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک ابدال قطب میں بتا چکا ہوں, صوفی اور برہمن, صوفی اور شیطان, یہ سب صوفی ہیں خبیث, یہ سب صوفیوں کے چوزے ہیں, یہ سب نماز روزے کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ تبلیغی جماعت یہودیوں کی اور نصرانیوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, اور ہے کوئی مائی کا لال ہمارے ملکوں کے اندر جو آ کے اس موضوع پر ربانی سے بحث کر لے, اور آؤ اس کتاب کے حوالے سے میں تمہیں یہودی اور نصرانی نہ ثابت کروں تو اس دن تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لو. تمہارے یہودیت میں اور تمہاری بدعقیدگی میں کوئی بھی شک نہیں ہے, اور جو شک کرے وہ بھی بدعقیدہ ہو سکتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے. خضر علیہ السلام سنیں, دیکھیں یہ توہین حدیث, یہ ہمارے ہاں کے ملانے, یہ دیوبندی, ایک چاپڑی پیدا ہوا سید واڑیات کوئی ہے واہیات, وہ لکھتا ہے کہ اگر تمہیں حدیث پڑھنا ہے تو تم آؤ ذرا دیوبند کے, یہ دیوبند کی حدیث سنو. لکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک ابدال جو گھٹنے میں سر رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا اس علیحدہ, اور محدث عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے, محدث عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے. خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ دنیا حدیث پڑھ رہی ہے, تم یہاں جو حدیث سن رہی ہے اور تم یہاں گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھے ہو. تو اس نوجوان نے گھٹنے سر پر ہی رکھے ہوئے اس نے جواب دیا کہ تم دیکھتے نہیں. اس نے کہا, اس نوجوان نے کہا لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں کس سے حدیثیں سن رہے ہیں, عبد الرزاق سے سن رہے ہیں, اور میں یہاں وہ ہوں جو سیدھے رزاق سے حدیثیں سن رہا ہوں. نعوذ باللہ. اور یہی وہ عقیدہ تھا جو ان صوفیوں نے, شبلی نے اور ان صوفیوں نے, جنید بغدادی نے یہ کہا تھا کہ یہ بتلاؤ تمہارا دین مردوں کا دین ہے, تمہارا اسلام مردوں کا اسلام ہے, تمہارا دین مردوں سے آیا ہے. میں تم سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کس سے سنی تم نے, تو تم کہو گے بخاری سے. میں پوچھوں کہ بخاری زندہ ہے, تم کہو گے مر گیا. بخاری نے کس سے سنی, انہوں نے کہا کہ یحییٰ ابن معین سے, اپنے استاد سے. کہا یحییٰ ابن معین زندہ ہیں, کہو گے نہیں مر گیا. یحییٰ ابن معین نے کس سے سنی, انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں سے سنی, ایک تابعی سے سنی. انہوں نے کہا وہ زندہ ہیں, وہ تابعی مر گیا. پھر اس تابعی نے کس سے سنی, انہوں نے کہا ابو ہریرہ سے سنی, ابو ہریرہ زندہ ہیں, مر گئے. کہا تمہارا دین مردوں سے آیا ہوا ہے. یہ صوفی کہتا ہے
تم مردے در مردے تمہاری حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور یہاں ہم سے پوچھو گے تو ہم کہیں گے کہ حدثنی قلبی ان ربی، میرے رب نے میرے دل نے میرے رب سے حدیث لی ہے، میرے دل نے میرے. یہ بتاؤ یہ کس کا؟ یہ ہمارا دین ہے؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ کافروں کا دین ہے، اور کافروں سے بدترین لوگوں کا دین ہے. یہ مشرک یہودیوں کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارا دل سیدھے اللہ سے ڈائریکٹ تعلیم لیتا ہے. نعوذ باللہ، یہ کافروں کا دین ہے. وہی دین زکریا صاحب بتا رہے ہیں کہ کہا کہ لوگ محدث عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور یہاں میں ڈائریکٹ اللہ سے حدیثیں سن رہا ہوں. نعوذ باللہ، یہ حدیث کی توہین نہیں ہے؟ یہ کیا پڑھائیں، یہ کیا جانے حدیث؟ ان کی تو تقلید کرتے کرتے ان کے گھٹے پڑ چکے ہیں. یہ تو اندھے ہیں، بدباطن ہیں، کور چشم ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے. یہ حدیثوں کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں یہ لوگ. چنانچہ اس نے کہا غیب دانی سنو، غیب بھی جانتا تھا وہ. خضر نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اگر میری فراست غلط نہیں کر رہی ہے، اس نے سر اٹھائے بغیر، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تم خضر ہو. میں سوچ رہے ہیں ہم جانتے تھے کہ اللہ ہی ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے. یہاں تو باقاعدہ تبلیغی جماعت کے بزرگان دین بھی دلوں کے وسوسوں کو جانتے ہیں. اور سنیں جناب علی، اور سنیں، مرنے کے بعد بھی باقاعدہ تصرف ہوتا ہے. چنانچہ بہت چیزیں ہیں بھائی میرے، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. اللہ کی قسم ٹائم بھی وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم میں تو سوچ رہا تھا کہ میں یعنی زکریا صاحب 112 صفحے میں 112 صفحہ فضائل حج آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے آپ کے وسیلے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی وہ قبول ہوئی، اور جو مانگا وہ ملا. تجربے اور واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں. یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت تو نہیں ہے، خبرات، تجربے اور واقعات اس کی گواہی ضرور دیتے ہیں. اس لیے جتنا زیادہ ادب ہو سکے دریغ نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ گویا میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں. وہاں جب حضور کے قبر پہ جائے تو یہ سمجھے کہ میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں. اس لیے یہاں سنو، اس لیے کہ امت کے مشاہدے میں، امت کے حالات کے مشاہدے میں اور ان کے ارادے اور قصد کے ظہور میں اس وقت آپ کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں. استغفر اللہ، یہ بدعقیدگی دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی حضور دلوں کے ارادے، دلوں کے قصد سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح آپ زندگی میں تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر بھی زندہ ہیں، اور جس کو جو چاہتے دیتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ نبی، اس نبی کو، یہ ہمارا نبی ہے. جس کو جو چاہیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے نبی کو صحابہ کرام نے زندہ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا. ظالموں، تو تبلیغی جماعت اپنے امیر کو، اپنے باپ کو زندہ قبر میں دفن کرے گا؟ تیرا پیر مر جائے، تیرا یہ حضرت مرے تو یا زندگی میں تو اپنے پیروں کو دفن کرے گا؟ تو ہمارے صحابہ کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے. تو کتنا بڑا گستاخ ہے. تیری زبان کیوں نہ کاٹ لی جائے، اور تیرے ہاتھ کیوں نہ قلم کر دیے جائیں، تیرا وجود اس دنیا سے کیوں نہ مٹا دیا جائے، جو تو اس طرح کی بکواس لکھتا ہے کہ ہمارے نبی کو صحابہ کرام نے زندہ دفن کر دیا. نعوذ باللہ. اور تو لکھتا ہے کہ آپ کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 114 میں حضرت لکھتے ہیں کہ سلام کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور سے شفاعت کی درخواست کرے کہ اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کریں، اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کریں. بعض علماء نے توسل کو منع فرمایا ہے، لیکن جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں. نعوذ باللہ. یہ کون سے جمہور علماء ہیں؟ تبلیغی نصاب والے ہیں جمہور علماء. یہ جوہلا کی پارٹی، یہ الیاسی گروپ، یہ علماء کی پارٹی ہے، اور اپنے امام کا حوالہ نہیں دے رہا ہے. ہاں، اس کے امام عقیدوں میں فیل ہو جاتے ہیں، یہاں نہیں ان کا حوالہ لے. حنفی، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے حوالے دیتا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے اپنی، اس سے پوچھ کہ تو حنفی ہے تو تو اپنی حنفی کتابوں کا حوالہ کیوں نہیں دیتا؟ عقیدے میں تو اپنی حنفی کتابوں کو کیوں نہیں پیش کرتا؟ تو شافعیہ، حنبلیہ اور ان کی مالکیہ کی کتابوں کے حوالے دے کے تم مرتد نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ تیری حنفی فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی حنفی ہے اور شافعی بن گیا تو اس کے اوپر مرتد
مرتد ہونے کی حد جاری کی جائے گی، اسے اتنے درے مارے جائیں گے جتنے درے مرتد کو مارے جاتے ہیں توبہ کرنے کے بعد۔ کیوں نہیں تو لکھتا؟ لیکن نہیں، سنیں اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ جناب لکھتے ہیں صفحہ 115 ہی کے اندر کہ انبیاء اور اولیاء نے حضور کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے، انبیاء نے اولیاء نے حضور کے وسیلے سے۔ ذرا مجھے کوئی قرآن کی آیت بتا دو، مجھے کوئی حدیث بتا دو کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کس نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی ہے؟ کوئی حدیث بتا دو، صحیح حدیث بتا دو۔ ظالموں، تم ہمارے انبیاء کے اوپر الزام لگا رہے ہو، مردودو، تو وسیلہ لے، تو کافروں اور مشرکوں جیسی حرکتیں کرے، تو مشرک ہو۔ وسیلہ مشرک لوگ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وسیلے کی وہ قسم جو چیز جو ممنوع ہے وہ تو وسیلہ مردوں سے لے رہا ہے، یہ مشرکوں کا عمل ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام الحمدللہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تیرا باپ مشرک، تو تیرے عقیدے والے مشرک، تیرا امام، تیرا امیر، تیری پارٹی، تیری گروہ کے لوگ مشرک ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ، اگر تو اپنے ماں اور باپ کا حلالی بیٹا ہے تو مجھے تو ذرا بتا دے کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی ایک صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دے کہ انبیاء علیہ السلام نے ایک دوسرے سے مرنے کے بعد میں توسل اور وسیلہ لیا ہو، ذرا بتاؤ مجھے۔ اور پورے اہل دیوبند کو میرا یہ چیلنج ہے، بریلویوں کو چھوڑو، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو لیکن یہ بریلویوں سے بھی بد عقل ہیں، یہ بریلویوں سے بھی اندھے ہیں اور یہ منافق ہیں۔ بریلوی تو علی اعلان ڈنکے کی چوٹ پر ان کی تیاں پانچا ان کی جو ہے دمڑیاں ادھیڑتا ہے، لیکن یہ بیچ کے چوہے بن کر کے ادھر ادھر چچندر کی طرح ادھر ادھر چچواتے ہیں اور ادھر ادھر روڈوں کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر یہ کون سا عقیدہ ہے جو تیری اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ بتا مجھے، سمجھاؤ مجھے مسلمانوں، تم بتاؤ۔ اور سنیں، کہتے ہیں صفحہ نمبر 19 ہے، یہ صفحہ نمبر 19 فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں، سنیں جناب عالی، یہاں صدقے طفیل میں تو ایک کے بدلے لاکھ معاف کیے جا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 19 میں کہ علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی رات سویا مینا میں، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ہرے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمی ہیں حج کرنے والے۔ اس نے پھر سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ 6 لاکھ میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ حضرت جنہوں نے خواب دیکھا یہ کہتے ہیں گھبرائے، میری آنکھ کھلی، اس کے بعد میں پریشان رہا، چنانچہ میں عرفات سے واپسی پر مجمع کو دیکھ رہا تھا، یہ 6 لاکھ ان میں سے صرف 6 آدمی ہیں جن کا حج قبول ہوا، باقی سب بیکار ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں پھر مزدلفہ میں آیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے وہی 2 فرشتے نظر آئے۔ تو اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس میں کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرے نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے۔ ہاں دیکھ رہے صدقے طفیل، یہ صدقے طفیل والی قوم، اللہ ہمیں صدقے طفیل میں یہ دے دے۔ حسنین کا صدقہ بھر دو جھولی میری یا محمد، ہاں در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، کچھ نمازوں کا صدقہ آتا ہو، در سے جاؤں گا لوٹ کے نہ خالی۔ یہ وہی قوم ہے، یہ صدقے طفیل بٹورنے والی، یہ بدعقیدگی نہ زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں سمانے والی۔ اور سنیں حضرت بہت باتیں ہیں، آئیے میں جلدی سب آپ حضرات کو صفحہ نمبر 51 کھولیں آپ، 51 میں حضرت بتا رہے ہیں، صفحہ نمبر 51 میں لکھ رہے ہیں کہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک، یہ مسلمان تبلیغی جماعت ہیں، یہ اور دوسرے مسلمان نہیں ہیں، یہی مسلمان ہیں کیونکہ انہی کے ہاں یہ چیز ہے۔ لکھتے ہیں تمام مسلمانوں کے نزدیک حضور اقدس کی زیارت اہم ترین نیکیوں میں سے ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ نبی کے قبر کی زیارت افضل ترین عبادت ہے، اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے کامیاب ذریعہ اور پرامید وسیلہ ہے۔ فضائل حج صفحہ نمبر 94۔ وسیلے کا لفظ تو خیر جو ہوا سو ہوا، یہ تو مشرکوں کی عادت رہی ہے، یہ تو معلوم ہے۔ زیارت کو عبادت اور افضل ترین عبادت کہنا، چنانچہ اب افضل ترین عبادت تو نماز ہی ہے بھائی،
ہے کہ نہیں؟ اب تبلیغی جماعت والے جو یہ نماز کر رہے ہیں ان سے کہو بھائی تو نماز سے شروع کر رہا لیکن تیری انتہا قبر ہی ہے، تو جا قبروں کی زیارت کر، یہ تو سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عبادت کس کی ہے؟ اگر یہ عبادت ہے زیارت تو کس کی عبادت؟ اللہ کی ہے کہ رسول کی عبادت؟ کس کی عبادت؟ تم زیارت کرنے جا رہے ہو کہ عبادت کرنے جا رہے ہو؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی قبر پہ آنے والوں سے لوگوں کو منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھنا لوگوں میری قبر کو میلہ ٹھیلا نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ اس کی پرستش ہو، اے اللہ اے لوگوں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اور چنانچہ زکریا صاحب نے، یہ تو نبی کا فرمان ہے، لیکن زکریا صاحب نے کچھ جھوٹی حدیثوں کے تقریباً 6 جھوٹی حدیثوں کے حوالے ذکر کیے ہیں، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حج کرے اور میرے قبر کی زیارت نہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ بہت بڑا ظالم ہے، یا جو آئے اور میرے قبر کی زیارت کرے تو اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو۔ میں تبلیغی جماعت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، جس دل سے تم ضربیں مارتے ہو، حق ہو کرتے ہو، ذرا اس زبان کے ساتھ جس سے تم کلمہ پڑھاتے ہو، ذرا ہمیں بتلاؤ کہ ان 6 حدیثیں جو زکریا نے ذکر کی ہیں، ان 6 حدیثوں میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث ہے؟ ہرگز نہیں۔ محدثین نے ان تمام حدیثوں کو موضوع گڑھی ہوئی روایت قرار دیا ہے، جو اس کتاب میں اس محدث نے، فخر الاماثل زبدۃ الافاضل الحاج محدث دیوبند نے، یہ دیوبند کے محدث ہیں جناب، یہ دیوبند کے محدث ہیں، اس نے اس کتاب میں لکھی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں ساری کی ساری موضوع اور ساری کی ساری باتفاق اہل علم ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں۔ اور مولانا زکریا سے کسی نے اعتراض کیا تو مولانا زکریا کیا لکھ رہے ہیں معلوم؟ بالکل بریلویانہ جواب دے رہے ہیں زکریا صاحب، لکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو تم منع کرو گے تو پھر تو جہاد، طلب علم، ہجرت اور تجارت وغیرہ کے لیے بھی سفر کرنا درست نہیں ہے۔ ان سے کوئی پوچھے، فضائل حج صفحہ نمبر 101 میں لکھتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ ان تینوں مقامات کی جو زیارت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، لا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد، اے لوگوں 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، کجاوے نہ کسے جائیں اس نیت سے کہ وہ مقدس ہے، ایک تو خانہ کعبہ، ایک تو بیت المقدس اور ایک تو میری مسجد ہے، ان تینوں میں یہ ثواب ہے، اللہ کے نبی نے بتلایا، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ ایسی نہ جاؤ مقدس سمجھ کر کے کہ چلو وہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ زکریا صاحب سے کوئی محدث سے پوچھے کہ کوئی سفر کرنا جو کرتا ہے تجارت کے لیے، کیا وہ مقدس سمجھ کے سفر کرتا ہے؟ وہ تجارت کے لیے تجارت کیا سمجھ کر کے کرتا ہے؟ اس سے کوئی پوچھے۔ زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروریات کے لیے سفر کرنا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نا، لیکن مقدس سمجھ کر کے کسی مقام کی زیارت کے لیے جانا اللہ کے نبی نے صرف 3 جگہ کی اجازت دی ہے، بقیہ کہیں کی اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ آئیے اور بھی بہت ساری اس میں باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ چنانچہ یہ دیکھیں کعبے کی توہین اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ لکھتے ہیں زکریا صاحب کہ بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے، خراسان کہاں؟ وہ جمہوریہ روس وغیرہ کا، خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اگر کعبہ ان کی زیارت کے لیے خراسان جائے، توران جائے، ہندوستان جائے، پاکستان جائے، تو پھر جو بیچارے حج کرنے آ رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں وہ کہاں طواف کریں گے؟ ان سے کوئی پوچھے، ان سے کوئی پوچھے۔ چنانچہ رابعہ بصریہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ رابعہ کی طواف کے لیے زیارت گیا ہوا تھا اسی طرح سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بول کر کے بھی کوئی اگر ولی اللہ ہو سکتا ہے نا، تو سچ بولنے کی اس کو ولایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان سے کوئی پوچھے ان سے کوئی پوچھے کہ روضہ نبوی بھی کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے یا صرف خانہ کعبہ کو تم نے اتنا مسکین اور غریب سمجھا ہوا ہے کہ جہاں چاہتے ہو ہکال دیتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے حدیبیہ کے مقامات پر جاتے ہیں، کفار و مشرکین منع کر دیتے ہیں کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، حضور لوٹ آتے ہیں، کعبہ نبی کی زیارت کے لیے نہیں آتا ہے، لیکن تبلیغی جماعت والے لکھتے ہیں کہ کعبہ طواف اور زیارت کے لیے باقاعدہ بزرگوں کی خراسان اور ایران اور توران جاتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ بتاؤ مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ خرافی بدعتی اور مشرکوں کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے۔ اور سنیں کعبہ جی ناراض کیسے ہوتے ہیں۔ حتیم میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے کہ حتیم میں نماز پڑھتے ہوئے ایک بزرگ نے کعبے کے پردوں کے اندر سے آواز سنی۔ سنو، یہ میرا خیال ہے تبلیغ جماعت والے بھی جا کر کے سنتے ہوں گے آج بھی۔ زکریا صاحب لکھ تو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں پردوں کے اندر سے آواز سنی،
کیا آواز کیا تھی؟ میں پہلے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں، اس کے بعد اے جبریل تم سے شکایت کرتا ہوں لوگوں کی کہ وہ میرے ارد گرد ہنسی مذاق اور لغو باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اگر یہ لوگ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں ایسا پھٹوں گا کہ میرا ہر پتھر جدا ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کوئی بم بلاسٹ ہوا کعبہ پھٹ جائے گا وہ۔ فضائل حج صفحہ نمبر 83، ان سے کوئی پوچھے وہ بزرگ کون تھے؟ یہ کیا ہے؟ کیا تم مذاق کر رہے ہو یہ؟ اور اسی طرح کہہ رہے ہیں موسیٰ بن محمد کہتے ہیں طواف کے دوران میں ایک نیک آدمی نے ایک خوبصورت عورت کو گھورا، رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس زور سے اس کے تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکل گئی، اور بیت اللہ کے اندر سے آواز آئی کیا کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے۔ اور یہ تبلیغی جماعت والے جب کترے، چور، ڈاکو، ایمان کو لوٹنے والے جو حرم میں جا کر کے بھی ڈاکے ڈالتے ہیں، وہاں کسی کا پرس جاتا ہے، کسی کا اقامہ غائب ہوتا ہے، کسی کے روپے پیسے جاتے ہیں طواف کرتے کرتے، یہ بتاؤ اب یہ واقعات کیوں نہیں رونما ہو رہے ہیں؟ کعبہ سو رہا ہے، تم کعبے کی کتنی بڑی توہین کر رہے ہو ظالموں۔ کعبہ ناراض ہو گیا ہے آج کے لوگوں سے، تم سے ناراض ہو گیا، کس سے ناراض ہو گیا؟ تم جو وہاں جا کر کے اپنے بزرگوں کا گنگوہ کا رستہ ڈھونڈتے ہو، اپنے بزرگوں کے نام سے شرک کرتے ہو، وہاں سے کیوں نہیں کعبے سے گولی نکلتی ہے اور تمہاری کھوپڑی اڑتی ہے؟ پوچھو ذرا کہ کعبہ ناراض ہے؟ اب یہ واقعات اب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، ایسی گپ انہی لوگوں سے پوچھ لیجئے آپ۔ چنانچہ اور دیکھیے جناب علی، اعوذ باللہ، خدا کے شاگرد بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ حضرت حاتم بن عاصم بن بلخی مشہور صوفیہ میں تھے، 30 برس تک ایک قبے میں، قبہ ایک کٹیے میں، قبہ یعنی کٹیا وٹیا بنا کے اس میں چلہ کیا تھا۔ کتنے برس تک؟ چلہ۔ آپ نے سنا ہوگا چلہ 40 دن کا بھی ہوتا ہے، 3 مہینے 10 دن کا بھی چلہ ہوتا ہے، 3 دن کا بھی چلہ ہوتا ہے۔ یہ سب چلے کہاں سے لیے گئے معلوم ہے؟ یہ عورتوں کے حیض، نفاس اور یہ کیا کہتے ہیں منتھلی بلیڈ وغیرہ جو انہی تک چلے، کہتے ہیں کہ کم سے کم 4 دن کا چلہ دے دو۔ مطلب کیا ہے؟ عورتیں 4 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، بعض عورتیں 4 دن میں حیض سے پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ اور نفاس کا جو چلہ ہے 40 دن کم سے کم ہے، نہیں زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، یہ 40 دن کا چلہ ہے۔ 3 مہینے 3 مہینے بھی لگاتے ہیں، یدی 3 مہینے کا چلہ لگا دو تو ان کے چلوں کی تعداد انہیں حیض و نفاس پہ مبنی ہے۔ اور بھی لطیفے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں کیا بتاؤں۔ چلیں کہتے ہیں کہ 40 دن 30 برس تک چلہ کاٹ رہے تھے، یہ بے ضرورت کسی سے بات نہیں کی، حضور کی قبر پر حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ ہم لوگ تیرے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، ہمیں نامراد نہ کرنا۔ وہ غیب سے آواز آئی ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی قبر کی زیارت نصیب ہی اسی لیے کی ہے کہ اس کو قبول کرنے جاؤ، ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھ جتنے حاضرین ہیں سب کو معاف کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا قبوں میں چلہ کاٹنا یہ عظیم عبادت ہے کہ نہیں؟ قبے بنا کر کے چلے کاٹنا۔ چنانچہ آج دیکھیں ان کے یہاں خانقاہ بنے ہوئے ہیں اور ان میں حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو کی آوازیں آتی ہیں اور باقاعدہ تسبیحیں ضربے مارتے ہیں ایسے، یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، ایسی خرافات حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ اب لیکن تبلیغی جماعت والوں سے ذرا پوچھئے کہ حضرت ان بزرگوں نے 30 برس چلہ کاٹا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے برس چلہ کاٹا؟ ذرا بتاؤ، حضور علیہ السلام نے کتنے برس چلہ کاٹا؟ اور کون سے قبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے چلہ کاٹتے رہے؟ ہمیں وہ بھی بتاؤ بھائی، کون سا قبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت جاری کی؟ کیا یہی سنت ہے جو تم اپنی کتابوں میں قبے لکھتے ہو؟ چنانچہ اور سنیں، ایک بزرگ لکھتے ہیں، یہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ سب اللہ کے شاگرد ہیں بزرگ لوگ۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن خفیف حج کے لیے جنگل سے گزرے، 40 روز سے کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ 40 روز سے دیکھیں 40 30 یہ زیادہ آئیں گے چلے، کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ ایک کنویں پر ہرنی پانی پی رہی تھی، یہ پینے لگے، ہرنی پانی پی رہی تھی کنویں پر، ہے نا، چلی گئی۔ جب یہ پینے لگے تو پانی نیچے اتر گیا۔ اللہ سے کہا میری قدر ہرنی کے برابر بھی نہیں ہے۔ آواز آئی، امتحان مقصود تھا، تو نے صبر سے کام نہ لیا، ہرنی کے پاس پیالہ نہ تھا، تیرے پاس تھا، تب کنواں لبریز ہو گیا۔ ایک پیالہ پانی کا لیا، جسے تیرے پاس پیالہ، اس کے پاس پیالہ نہیں تھا اس لیے اس کو ہم نے پلا دیا، اب تیرے پاس پیالہ تھا تو صبر کرتا۔ چنانچہ پانی لبریز ہو گیا، ایک پیالہ پانی لیا جسے پورے سفر میں پیتے رہے۔ حج کے بعد میں جب بغداد پہنچے تو جنید سے ملاقات ہوئی، جنید بغدادی سے، تو جنید بغدادی فرمانے لگے اگر تو صبر کرتا تو پانی تیرے قدموں کے نیچے سے ابلنے لگتا۔ فضائل حج صفحہ 191۔
ہاں ان کے تار کہاں سے کہاں ملے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ. یہ آدمی جنگل میں ہے, اللہ سے اس کا تار ملا ہوا ہے. جنید بغداد میں ہیں, وہاں سے تار ملا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی غیب دانیوں کا کس طرح اعتراف ہو رہا ہے. جنید کو کیسے خبر ہو گئی کہ یہ پانی کنویں میں پیا تو پانی نیچے چلا گیا پھر اوپر آیا, ہرنی پی کے گئے, جنید کو کیسے پتا چلا؟ لیکن یہ عالم الغیب والشہادہ کہ علم غیب میں شریک کرنے والے یہ تبلیغی جماعت کے لوگ, یہ اپنے آپ کو مومن اور موحد کہتے ہیں. بے شرمو, شرم کرو, یا تو توبہ کرو, یا ان کتابوں کو لے جا کے انگار لگا دو, یا زکریا کی قبر کھود کے اس کی قبر میں ڈال دو, یا جا کے دیوبند میں ڈال دو, یا جا کے مرکز یا رائے یا کہیں بھی مرکز نظام الدین میں ڈال دو, اور توبہ کرو اور قرآن و سنت کی طرف پلٹو. ورنہ اللہ کی قسم جس طرح تم بڑھ رہے ہو اسی طرح برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں. کاش تم قرآن و سنت کو لازم پکڑتے تو آج برائیاں ختم ہوتی جاتی ہمارے معاشرے سے. لیکن تم برائیوں کو, بدعقیدگیوں کو فروغ دے رہے ہو. نماز پڑھنے سے یاد رکھو, اگر عقیدہ خراب ہے, فاسد ہے, تو نماز پڑھنے سے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. سنو, اور یہ بریلوی خواہ مخواہ بدنام ہو رہے ہیں بیچارے بیچ میں. سنیے, ایک صاحب تھے, بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی, صرف بزرگوں کو ہی جو ہے ہم کلامی اللہ کی نہیں ہوتی ہے, باقاعدہ اللہ کی طرح سے. ایک اور لیٹر کا واقعہ میں دکھاؤں, خط آتے ہیں. چنانچہ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ نوجوان کعبے کے پاس بڑی بڑی نمازیں پڑھ رہا تھا. میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں. لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا تھا. کہاں بھائی کیوں اتنی لمبی لمبی پڑھ رہا ہوں؟ کہا اللہ سے واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں. ہاں, میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا پرچہ اوپر سے گرا جس میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے سچے شکر گزار بندے کی طرف سے ہے, تو واپس چلا جا, اس طرح کی تیرے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں. فضائل حج صفحہ نمبر 183. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس اسی بات کا انتظار رہا ہوگا کہ ذوالنون مصری دیکھیں تبھی پرچہ ڈالیں, تاکہ کوئی گواہ بھی رہے نا. پرچہ چپکے سے آتا تو آخر ذوالنون مصری نے پوچھا جب ہی پرچہ کیوں آیا. اس کا دیکھیں, جھوٹ جو بولتے نا, بات کو مشہور کرنا مقصد تھا, اس لیے ایک آدمی کو گواہ بھی بنایا گیا. ہاں, ایسا نہ ہو کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, بھئی یہی مسئلہ ہو سکتی ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, اس لیے ذوالنون مصری کو بنایا. اور سنیں, اچھا, اور اگر گستاخی معاف ہو تبلیغی جماعت کے بھائیوں تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمانی ڈاک کا یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے یا ہڑتال چالو ہے؟ 1400 برس ہو گئے بھائی, تو تقریباً 10 برس ہو رہے ہیں. یہ سلسلے آج بند ہو گئے کہ آج بھی چالو ہیں؟ اور آرڈر کب ہوئے یہ بھی تو بھائی آرڈر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں براہ راست اللہ سے شاگردی کا شرف حاصل ہے, اور باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ خط نازل فرما رہا ہے. ان کے باقاعدہ خطوں کے ذریعے سے ان کو رہنمائی ہو رہی ہے. اب بتائیں, جن کے پاس خط آئیں, اس طرح کے کلام آئیں, ان کی نبوت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ سنیے, اسی طرح سے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نازل فرمائے ہیں. حضرت زکریا صاحب کو یہ خطوط جمع کرنے چاہیے تھے, اور جمع کر کے ایک 31واں پارا نام دینا چاہیے تھا, اور اس کا نام دینا چاہیے تھا اس سورہ کا سورہ خطوط. 31واں پارا سورہ خطوط, تبلیغی جماعت. سنیے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اسی طرح سے سنیے, لکھتے ہیں غیب, اللہ غیب کا ثبوت اپنے بزرگوں میں کس طرح یہ دے رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ ابراہیم خواص, سفر حج میں ابراہیم خواص کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جنہیں انہوں نے برداشت کیا. دل میں عجب پیدا ہوا, تکبر پیدا ہوا. طواف کرتے ہوئے پیچھے سے ایک بڑھیا بولی, ابراہیم اسی جنگل میں یہ بندی بھی آپ کے ساتھ تھی, تجھ سے بات نہیں کی تاکہ تیرا دھیان اللہ سے نہ ہٹے. یہ وسوسہ جو تجھے اس وقت آ گیا ہے اس کو دل سے نکال دے. نعوذ باللہ. فضائل حج صفحہ نمبر 200. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کیا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, سورہ قاف آیت نمبر 16, کہ ہم تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. اور یہ بڑھیا حضرت خواص سوچ رہے ہیں دل میں, اور بڑھیا پیچھے سے سب کچھ دل کے وسوسوں کو جان رہی ہے, سمجھ رہی ہے, واقف ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اسی طرح سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی تو یہ کہتا ہے انبیاء علیہ السلام عالم الغیب تھے, اور بھی لوگوں کو مانتے ہیں, لیکن آج کل میرا خیال ہے یہ پوری دنیا میں یہ سب عالم الغیب مانتے ہیں. تبلیغی جماعت والے, بریلوی, سب یہ تمام سب جو ہے مان رہے ہیں. اور اس زمانے کے اولیاء اللہ تھے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتے تھے. آج نہیں اولیاء اللہ جو غیبوں کو جانتے ہیں. کہاں گئے بھائی؟ ختم ہو گئے, سلسلہ ختم ہو گیا. ارے بھائی بہت سارے چور ڈکیت پڑے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان کو, ایسے ولیوں کو پکڑ کر کے مدد لینی چاہیے. یا یہ سب جعلی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں سجادوں پیروں فقیروں کی شکل میں, یہ سب لگتا ہے جعلی لوگ ہیں, یہ ہے نا, خانقاہوں میں تبلیغ, یہ سب جعلی لوگ ہیں.
سنیے، ایک صاحب جن کا نام قاسم جیلی تھا، 2700 میل، 2700 کتنا 2700 میل سے مکہ میں صبح کی نماز پڑھنے پہنچ گئے. مکہ میں صبح کی نماز پڑھنے پہنچ گئے. خود ہفتے سے کچھ نہ کھایا تھا، والدہ کو کھلا کر آئے تھے. ابھی ہاتھ سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، ہاتھ سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی. اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کعبہ شریف کے گرد فرشتوں، نبیوں اور ولیوں کو دیکھا ہے طواف کرتے ہوئے. اعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں. حضور نے معراج میں دیکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور ان کی معراج دیکھیں جناب علی. حضور نے نبیوں سے ملاقات کی ہے، تبلیغی جماعت کے اولیاء اللہ ہیں، ان کے معراج میں حضور کے معراج میں کیا فرق رہا؟ نعوذ باللہ. فضائل حج صفحہ نمبر 183. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رفتار تو تخت سلیمانی کی بھی نہیں رہی ہوگی. کھانا وانا کھلا کے جناب علی پہنچ رہے ہیں، ہاتھ کی خوشبو نہیں جا رہی ہے. 2700 میل تھے. نعوذ باللہ. اور باقاعدہ بزرگوں کو اور انبیاء کو دیکھا انہوں نے. زکریا صاحب کو نام بھی لکھ دینا چاہیے، کون کون نبی تھے بھائی جن تو طواف کر رہے تھے، بتانا چاہیے نا. لیکن کہتے ہیں نا جھوٹ میں تو ریکارڈ توڑ دیا زکریا نے، اللہ کی قسم. اور اس نام کی لاج بھی اس شخص نے نہیں رکھی. چنانچہ کہتے ہیں ایک بزرگ رات کے تھوڑے حصے میں شیخ ابو جعفر دامغانی کے ساتھ مدینہ سے مکہ پیدل پہنچ گئے. فضائل حج صفحہ نمبر 194. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء کا معجزہ تھا نا، کیا مکے سے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی رات میں حضور پہنچ گئے. یہ جو معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو تبلیغی جماعت کے بزرگ بڑی آسانی سے طے کر لیتے ہیں جناب. راتوں رات جناب علی مکہ پہنچ جاتے ہیں مدینے سے. یہ کوئی معجزہ تھوڑی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ. اور میری تو رائے یہ ہے کہ اس طرح جو فاصلے تبلیغی جماعت والے طے کر رہے ہیں ان بزرگ کو، اور دنیا گاڑی موٹر کار اور یہ سب کے ڈاک تار کے لیے سب استعمال کرتی ہے، ان کو یوز کرنا چاہیے. سروس، فرسٹ کلاس سروس، جہاز وہاز فیلڈ انہی کے کندھوں پہ لاد کر کے باقاعدہ پہنچانا چاہیے. سکنڈوں میں فیض کی طرح پہنچتے ہیں جناب. تو تبلیغی جماعت والوں کو دنیا کو نسخہ بتا دینا چاہیے ان کی، تاکہ پریشانی نہ ہو. بھائی گاڑیاں موٹر چلتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں. اس تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو پکڑنا چاہیے تاکہ حادثے نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو. سنیے اور آگے چلتے ہیں. ایک میں بلا تبصرہ اور گرم باقلہ اور خضر علیہ السلام کا ٹائم ٹیبل، یہ آپ دیکھیں جناب علی، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ دیکھیں ایک بزرگ کہتے ہیں جنگل میں روٹی اور گرم باقلہ کھانے کو دل چاہا، حضرت خضر ایک بدو کے روپ میں آئے، اسے کھلا گئے. فضائل حج صفحہ نمبر 193. آپ لوگوں کو مزہ اس لیے نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ تبلیغی بھائیوں کے نام کی یہ کیسٹ موجود ہے، اس میں یہ تمام سب واقعات ذکر ہیں، لیکن پھر بھی ضروری ہے یہ تمام سب چیزیں. میں سو کہتا ہوں یہ تبلیغی جماعت والے جو جنگل پھر رہے ہیں، یہ کبھی آئس کریم بھی کھانے کا ارادہ کریں کہ خواجہ خضر ان کو گرم بھائی ٹھنڈی آئس کریم کھلائیں، بیچاروں پسینے ٹپکتے ہیں، ہے نا. اسی طرح خضر علیہ السلام کا ٹائم ٹیبل دیکھیں. کہتے ہیں ایک بزرگ کو خضر نے بتلایا، میں صبح کی نماز مکے میں پڑھتا ہوں، طلوع آفتاب تک رکن شامی کے قریب بیٹھتا ہوں، پھر ظہر کی نماز مدینے میں پڑھتا ہوں، عصر کی نماز بیت المقدس میں پڑھتا ہوں، مغرب کی نماز طور سینا میں، اور عشاء کی نماز سدت سکندری پر. فضائل حج صفحہ 218. اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں، خواجہ خضر کا یہ ٹائم ٹیبل گپ نہیں ہے تو اور کیا ہے. تبلیغی جماعت کے بھائیوں، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہوگا. سنیے کہتے ہیں کہ اور گپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 حج کیا تھا. نعوذ باللہ. ہاں زکریا صاحب کو تو یہ بھی بیان کر، میرا خیال ہے دیوبند اور سہارنپور کے راستے سے گئے ہوں گے، نہیں؟ ہاں بھائی دیوبند سہارنپوری کے راستے سے شارٹ کٹ مارتے، کیونکہ ہاں حسین احمد حاجی امداد اللہ مہاجر مجگی تھے یا حسین احمد مدنی تھے، باقاعدہ خلیج عرب میں کشتی ڈوب رہی تھی، ان کے مرید نے تصور کیا تو حضرت باقاعدہ سمندر میں جا کے کمر لگا کے کشتی پار کر کے اور سہارنپور پہنچ گئے. تو یہ براہ سہارنپور گئے ہوں گے دیوبند کے. اور ان سے اگر آپ پوچھے کہ خانہ کعبہ کا بانی اول کون تھا، تبلیغ ان کو کیا معلوم بیچارے جاہلوں کو، جب ان کے شیخ الحدیث کو نہیں معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا. ذرا ان سے کوئی پوچھے بانی اول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے بنایا نا خانہ کعبہ کو. تو حضرت آدم کہاں طواف کرنے پہنچ گئے خانہ کعبہ کا؟ اور 1000 مرتبہ. اعوذ باللہ. اور سنیں اور بہت سارے، کسی نے 60,000 حج کیے، کسی نے ہزاروں حج کیے. سعید بن مسیب نے 50 برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور امام ابو حنیفہ نے 40 برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. بہرحال کہتے ہیں ابن حجر مکی کہتے ہیں مدینہ طیبہ کے تقریباً 1000 نام ہیں.
فضائل حج صفحہ نمبر 144. مجھے تم 50 بتا دو، 1000 نہیں. تبلیغ جماعت کے لوگوں تم مدینہ کا 50 نام مجھے بتا دو، جو کہو وہ ہار جاؤں گا. گپ چھوڑتے ہیں اس طرح سے. اور دیکھیں جناب، اور میں آخری باتیں میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. باتیں تو بہت ہیں، کیا کروں. اوہو اللہم صلی علی محمد. اور یہ دیکھیں جناب علی، صفحہ نمبر 110، صفحہ نمبر 110 فضائل حج لکھتے ہیں مولانا زکریا صاحب، فرماتے ہیں کہ اس ناپاک کو، اپنے بارے میں، اس ناپاک کو مدینہ طیبہ میں 1 سال قیام میں ایک مرتبہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ میں حضور کے کھڑے ہونے کی جگہ کھڑے ہونے کی جرات اور ہمت نہیں ہوتی تھی. روزہ سمجھتے نا، روضۃ من ریاض الجنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھو وہاں پہ. کہتے ہیں 1 سال میں قیام کیا لیکن مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی ناپاک کو. ہاں، چنانچہ یہ احترام تھا، یہ احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دل میں، اور غالباً اسی احترام اور عظمت کے پیش نظر ان کے بیچ میں اتباع سنت بھی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ اسی احترام اور کی وجہ سے یہ نبی کی سنتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، مقلد، اپنے امام کی باتوں پہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. کیوں؟ ابھی کون کرے؟ دیکھیں کتنا خوبصورت بہانہ بنایا ہے سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا، نہ عمل کرنے کا کتنا خوبصورت بہانہ گڑھا گیا ہے کہ اس میں ادب ہے، احترام. ابے نبی کی سنتوں کو، ایک مولوی تھا، میں تقریر کر رہا تھا، ہمارے حضور چٹنی روٹی کھاتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے. تقریر ختم ہوئی، لوگوں نے چٹنی روٹی لا کے رکھ دی سامنے، تو رونے لگا. وہ مولوی رونے لگا، کہہ رہے حضور رو کیوں رہے ہیں؟ کہا حضور کی، کہا تم یہ کیا لائے ہو؟ بولے یہ ہم چٹنی روٹی لائے ہیں، حضور کی سنت ہے تو سنت پہ آپ بھی عمل کریں. کہا ظالمو اسی لیے تو رو رہا ہوں، تم نے مجھے حضور کے برابر سمجھ لیا. ابے اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم ہی رہے، یہ تو حضور کر کے گئے ہیں، ہم کیسے کریں؟ حضور یہ سب کر کے گئے، ہم کیسے کریں؟ یہ ہے بہانہ زکریا صاحب کا. سال بھر گزر گئے، روزوں میں نماز پڑھنے کی ان کو توفیق کیوں؟ ادب اور احترام کی جرات نہیں ہوتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سنتوں سے دور تقلید کی گھاٹیوں میں اور تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں اور بھٹک رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو دربار نبی کا کتا کہتے ہیں، کبھی کبھی ناپاک کہتے ہیں. حالانکہ اور ایک جگہ اور لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں روزے نبی پر حاضری کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس مبارک وقت میں یہ سیاہکار کو کوئی یاد آ جائے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ من زکریا بن یحییٰ کاندھلوی لیستشفیٰ بک الی ربک، عرض کرتے ہیں فضائل حج صفحہ نمبر 116. یعنی اگر کوئی زیارت مدینہ کے وقت مجھے یاد کرے تو یہ کہے کہ اللہ کے نبی آپ کے اوپر سلام ہو زکریا ابن یحییٰ کاندھلوی کی طرف سے. ہاں، میں سمجھتا ہوں ان کو محلے کا اور ضلع کا اور جناب پوسٹ باکس نمبر، ٹیلی فون نمبر اور اسی طرح سے ولدیت اور شہریت سب کچھ بتا دینی چاہیے. اتنا ہی لمبا کیوں؟ حضور سلام کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں تم کہیں سے بھی سلام اور درود بھیجو فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں. کیا ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے یہ تمام سب کیا جائے خرافات؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جمگھٹے بنائے ہوئے، عید بنائے ہوئے ہیں، اور اگر پولیس ڈنڈے نہ مارے تو یہ ظالم تو پتہ نہیں کیا کیا کریں. اللہ کی قسم، یہ حضور کے گنبد کو اٹھا کر کے لے جا کے اپنے ملکوں میں بنا لے، اور بنایا ہے لوگوں نے. اور کہتے ہیں ناپاک، میں سمجھتا ہوں ناپاک نہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ناپاک کون ہوتا ہے؟ قرآن سنو. اور صحیح بات کبھی کبھی زبان سے نکلتی بھی ہے. انہوں نے جو اپنے آپ کو ناپاک کہا ہے نا، صحیح کہا ہے. قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے. اور یہ مشرک تھے، مشرک ہیں، ان کے عقیدے مشرکانہ، ان کے اعمال مشرکانہ، اس لیے اپنے آپ کو ناپاک روح سیاہ کہتے ہیں. حقیقت میں یہ مشرک لوگ تھے. میں فیصلہ کرتا ہوں ان واقعات کی روح سے، کوئی بھی عدالت، کوئی بھی جج، کوئی بھی قاضی، کسی بھی محکمے میں لے جاؤ، کسی بھی کورٹ میں ان واقعات کو پیش کیا جائے، یہی کہا جائے گا کہ ایسا عقیدہ، ایسا ایمان رکھنے والا مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور آخری بات، میں ختم نبوت کا انکار، ختم نبوت کی ایک زلزلہ خیز انکار کی ایک زلزلہ خیز عبارت زکریا صاحب کی میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہی فضائل حج ہے، صفحہ نمبر 121 اٹھائیں آپ. اس 121 میں زکریا صاحب نے
کھلے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، خاتمیت کا انکار کیا ہے۔ اگر قادیانی نبی کی خاتمیت کا انکار کرے تو تم پورے بمبارڈ دارالفتہ سے کرتے ہو۔ اور زکریا صاحب کی عبارت دیکھو، زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان سے فرمایا، کہتے ہیں کہ بقی کی حاضری کی ابتدا کہاں سے ہو؟ جب جنت البقی میں جائے حاضری کے لیے تو وہاں سے ابتدا کہاں سے ہو؟ تو بعد نے کہا کہ حضرت عثمان سے، یعنی حضرت عثمان سے ابتدا کیا جائے زیارت کی۔ فرمایا اس لیے کہ وہ سب حضرات سے جو وہاں آرام فرما ہیں حضرت عثمان افضل ہیں۔ بعد نے حضرت ابراہیم سے شروعات کی، ابتدا کی ہے، شروعات کے بارے میں فرمایا ہے کہ بقی کی زیارت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں، یہ ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے، ہے نا، ان کی قبر سے زیارت کی ابتدا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے جگر گوشہ ہیں۔ حضور نے ان کے بارے میں نعوذ باللہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو ہمارے نبی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دیکھو الزام لکھتے ہیں اس لیے کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی خاتم النبیین تھا، تبلیغی جماعت کا یہ امام کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے بیٹے زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے۔ دوستو انصاف کرو، آپ بتاؤ اس قدر بدعقیدگی کے باوجود بھی میں اب اس گپ بازی اور اس جھوٹ اور اب میں ایک اور کچھ عشقیہ اشعار دیکھیں، یہ محدث ہیں، ذرا آئی ہے بات تو ذرا شعر شاعری اچھا ذوق ہے، لیکن اچھا آدمی اچھے شعر کہتا ہے اور برا آدمی جیسا ہوتا ہے، لتا منگیشکر کا لتے جیسے اشعار کہے گا، بھانگڑو آدمی بھانگڑوؤں جیسے شعر کہے گا۔ کوئی اچھا آدمی جو محدث ہو تو اچھے ذہن اور پاک ذہن والے پاک اشعار کہتے ہیں۔ مگر ذرا زکریا صاحب کے اشعار سنیں، فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں، ازل سے، یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ازل سے محدث وقت ہیں، اولیاء کرام قطب عالم غوث ربانی ہیں، یہ سنو زکریا صاحب ان کے امام ہیں تبلیغی جماعت کے، لکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہاں میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس فضائل حج میں انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں۔ لکھتے ہیں ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں۔ میں کہتا ہوں یہ اشعار تو کوئی لچا لفنگا بھی نہیں کہے گا جو محدث دیوبند کہہ رہے ہیں۔ کیا؟ ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا۔ میرا مزاج، یہ بچپن ہی سے لڑکپن ہی سے اس کا مزاج، خود کہہ رہے ہیں بھائی میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، کیا جانے ہم ہیں کب سے کسی پر مرے ہوئے۔ دیکھیں شاعری پھر یہ محدث وقت کی، یہ ہمارے عہد کا محدث ہے، دیوبند کا محدث ہے۔ سنو دیوبند کے محدث کے اشعار سنو، لکھتا ہے کہ میری طفلی میں، یعنی بچپنے میں، طفل کہتے ہیں بچپن کو نا، میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، یعنی بچپن ہی سے میں عشق کے شان میں ظاہر تھا، میں نے بہت بڑا عاشق تھا۔ ہیر رانجھے بھی پھیل رہے ہوں گے لیلا مجنوں کے معنی، سنو۔ اور عشق میں نے بتلایا، عشق کے اندر یہ بڑا ہی خبیث لفظ ہے، عشق، عشق کے اندر شہوت ہوتی ہے۔ کوئی اسی لیے نہیں کہتا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے؟ کوئی کہے گا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، جوتے ماریں گے اس کو، ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹی سے عشق کرتا ہوں، ہاں؟ اگر یہ اتنا محترم ہے تو کہو بھائی کہ میں اپنے ماں کا عاشق ہوں، میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، جوتے پڑیں گے، کہیں گے بھائی بدتمیز آدمی۔ ہاں اگر یہ کہے بھائی میں اپنے ماں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کتنا پیار ہے اس کے اندر، اور کتنی بے لوثی ہے، کتنی پاکیزگی ہے، میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے محبت۔ عشق ہے ہی بدنام لفظ، یہ عشق ہے ہی بدنام لفظ، اور عشق ہے ہی رنڈیوں طوائفوں والا لفظ۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا۔ بچپن میں بھی یہ آنکھیں لڑانے کے کھیل کھیلتے تھے زکریا صاحب۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کے دوستو یہ اٹھاؤ فضائل حج، اس کے اندر تمہارے زکریا نے لکھا ہے، اور دیوبند کے ان مولویوں کو جا کے سناؤ اور خود بھی دیکھو۔ لکھتے ہیں کہ مصائب، حادثے، آفت، علم، ذلت، قضا، تربت دکھائی جائے جو ان کی جوانی دیکھتے جاؤ۔ یہ مصائب ہیں، حادثات ہیں، ان کی جوانی دیکھ کے مصیبتیں آتی ہیں، حادثات آتے ہیں، ہاں، آفت، علم، ظاہر
لکھتے ہیں کہ تابع نظارے معشوق کہاں عاشق کو، غش نے موسیٰ کو سرے طور سنبھلنے نہ دیا۔ ہم کو طواف کوچے جانا نہ چاہیے، ہم کو طواف کوچے جانا نہ چاہیے، زاہد کو کعبہ رند کو میخانہ چاہیے۔ میخانہ کہتے ہیں شراب کی بھٹی کو، محدث وقت زاہد نہیں رند ہیں، ان کو شراب کی بھٹیاں چاہیے۔ یہ نمونے ہیں چند، میں نے عشق اشعار بتا دیے کیونکہ مجھے بھی شعر شاعری سے تھوڑی دلچسپی ہے۔ میرے عزیز، پوری گفتگو کا لب لباب، پوری گفتگو کا نچوڑ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، قرآن و سنت کی طرف پلٹ آؤ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ تم کہتے ہو ہم فضائل اعمال بتا رہے ہیں، کیوں ہم اختلاف نہیں پھیلا رہے ہیں؟ یہ اختلاف پوری قرآن و سنت سے اختلاف ہے، اللہ رسول سے اختلاف ہے، یہ تو سب سے بڑا اختلاف ہے کہ نہیں؟ اور اگر تم یہ لکھتے ہو کہ نبی نے فرمایا ہے نعوذ باللہ کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یا میری علماء کا اختلاف رحمت ہے، تو پھر علماء کا اختلاف رحمت ہے، تو جب اختلاف رحمت ہے تو دنیا کے اندر اختلاف پھیلاؤ، کیوں؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ بھائی لوگوں کو ٹکراؤ، جھگڑے کرواؤ، مار کرواؤ، رحمت ہے، رحمت ہے، اچھا ہے، اچھی چیز ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، ان اختلافات سے ہٹ کر سب کچھ قرآن و سنت کی طرف پلٹ آؤ، یہی میری درخواست ہے، یہی میری دعوت ہے، یہی میری فریاد ہے۔ اور جو کچھ بھی زبان سے کبھی کبھی نکل جاتا ہے، یہ تمام سب یہی جذبات ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کی بھٹیوں میں جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ تم جہنم کی طرف سے تمہیں پکڑ کر کے میں جنت کی راہوں پہ لاؤں، اور وہ جنت کی راہ قرآن و سنت ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، جس کو لازم پکڑو گے تو تم کبھی نہیں گمراہ ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ دونوں چیزیں قرآن ہیں اور سنت ہے۔ اس لیے نہایت ہی پیار سے، محبت سے میں یہ عرض کروں گا کہ میرے عزیزو، تعصب کی چادریں پھینک کر اللہ رسول کے راستے پہ آؤ۔ یہ اللہ رسول کا راستہ نہیں، یہ خرافات اور یہ شرک اور خرافات کا راستہ ہے۔ یہ ہم نے حجت قائم کر دی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پوچھیں گے، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا، ہم کہہ دیں گے پروردگار میں نے حجت قائم کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات